بے شمار رشتے اور تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں قابل رشک لگتے ہیں، مگر جو ان معاملات سے برسر پیکار ہو وہ ان کے کرب اور اذیت سے واقف ہوتا ہے۔ ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک ایسا ہی واقعہ، بلکہ سانحہ، جسے عبدالقیوم شاد صاحب نے صفحۂ طرز پر بکھیرا ہے اور جس کے راوی ہیں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ لڑکی برقعے میں ملبوس تھی اور سخت خوفزدہ، آنکھوں کے علاوہ اس کا پورا چہرہ نقاب کے اندر تھا، اور اس کی آنکھوں سے جھانکتا ہوا خوف اس کی دلی کیفیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا سیاہ ریشمی برقع بالکل نیا تھا اور غالباً ایک بار بھی نہیں دھلا تھا، تاہم اس پر جا بجا شکنیں پڑی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں گرد کے اثرات بھی دکھائی دیتے تھے۔ تفتیشی افسر نے مجھے بتایا تھا کہ لڑکی نے رات برقعے ہی میں بسر کی تھی اور غالباً رات بھر جاگتی رہی تھی۔ اس کا نام ریحانہ اور عمر 21 سال تھی۔ اس کے ساتھ گرفتار ہونے والے نوجوان کا نام رضوان تھا اور عمر 24 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس کے سیاہ بال جو زیادہ بڑے تھے اور نہ زیادہ چھوٹے، پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان خوبرو نوجوانوں میں سے تھا جنہیں خوابوں میں زندگی بسر کرنے والی لڑکیاں بہت جلد اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں۔ وہ بے خوابی اور تشدد کا شکار نظر آتا تھا۔ پولیس نے دونوں کو گزشتہ رات کینٹ ریلوے اسٹیشن سے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور اب انہیں ریمانڈ کے لیے عدالت میں لائے تھے۔ ان پر ایک بزنس مین کے قتل کا الزام تھا۔ مجھے الصبح صبح ان کی گرفتاری کی خبر ملی تھی اور یہ اطلاع ایک سماجی ادارے نے دی تھی اور مجھے دونوں کی قانونی مدد کرنے کے لیے کہا تھا۔ میرے استفسار پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ مقتول کا نام عنایت حسین بخاری تھا، جو ایک تاجر تھا اور ان دنوں بنگلور ٹاؤن کے ایک بنگلے میں تنہا رہ رہا تھا۔ اس کی عمر 48 سال کے لگ بھگ تھی۔ رضوان اور ریحانہ فیصل آباد کے رہنے والے تھے اور گزشتہ چند روز سے عنایت حسین کے بنگلے میں مقیم تھے۔ 2 روز پہلے انہوں نے آدھی رات کے وقت عنایت کو خنجر سے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا اور اگلے روز فرار ہو گئے۔ آج 17 مارچ ہے، میں نے کہا، گویا قتل 15 مارچ کو کیا گیا تھا۔ 15 اور 16 تاریخ کی درمیانی شب کو۔ کیا انہوں نے اقرار جرم کر لیا ہے؟ ابھی ہم نے ان کے ساتھ کوئی بات چیت تو نہیں کی، اس نے جواب دیا۔ ریمانڈ لینے کے بعد گفت و شنید کریں گے۔ قتل کا محرک کیا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے کسی ثبوت کی بنا پر انہیں گرفتار کیا ہے یا محض شک کی بنا پر؟ وقت آنے پر اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آپ کو قتل کی اطلاع کیسے ملی؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے بتایا کہ عنایت حسین تاجر تنہا رہتا تھا۔ FIR میں سب کچھ درج ہے، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ میرے سوالات اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ آپ تفریحاً یہ سب کچھ پوچھ رہے ہیں یا انہوں نے آپ کو وکیل مقرر کیا ہے؟ کوئی وکیل اپنے پیشے کے ساتھ تفریح نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ اگر اجازت ہو تو میں ان سے وکالت نامہ سائن کرا لوں۔ ایک تو آپ وکیل لوگ ہمارے کام میں بڑا اڑنگا لگاتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ۔ ملزمان چند قدم دور ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رضوان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ ایک خاتون اور ایک مرد سپاہی ان کی نگرانی پر مامور تھے۔ دونوں کے قریب پہنچ کر میں نے اپنا تعارف کرایا اور انہیں بتایا کہ مجھے فلاں سماجی ادارے نے ان کے لیے فون کیا تھا۔ پھر میں بریف کیس سے اپنے ضروری کاغذات نکالنے لگا۔ وکیل صاحب، ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، رضوان نے کہا۔ ہم نے بخاری صاحب کو قتل نہیں کیا۔ فکر نہیں کرو بچو، غلط فہمی تو ہم تمہاری اچھی طرح نکالیں گے، تفتیشی افسر نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ذرا ریمانڈ مل لینے دو، پھر ہم تمہارا حال احوال پوچھیں گے۔ میں نے وکالت نامہ دستخط کے لیے اس کے آگے کرتے ہوئے پوچھا، کیا مقتول سے تمہاری کوئی رشتہ داری تھی؟ نہیں جی، ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تم لوگ تو ان کے بنگلے میں رہ رہے تھے۔ ہماری ان سے ٹرین میں ملاقات ہوئی تھی، رضوان نے جواب دیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارا کراچی میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی،
جسے ہم نے قبول کر لیا۔ رضوانہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اس طرح سی سہولت کی خاطر ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو کبھی ان کی دعوت قبول نہ کرتے۔ ابھی تو ہم ان کے اوپر ایک اور مقدمہ قائم کرنے والے ہیں، تفتیشی افسر نے کہا۔ یہ گھر سے بھاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان پر حدود آرڈیننس کے تحت بھی مقدمہ بنتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، رضوان نے کہا، ہماری باقاعدہ شادی ہوئی ہے۔ شادی ہوئی ہے تو نکاح نامہ کہاں ہے؟ آپ نے تو ہمیں جکڑ کر بٹھا لیا ہے، نکاح نامہ کیسے لا کر دکھائیں گے؟ میں ساری ہیرا پھیریاں سمجھتا ہوں، تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تم رشوت دے کر پچھلی تاریخوں کا نکاح نامہ تیار کروا لو۔ انسپکٹر صاحب، آپ محض شک کی بنا پر کسی سے نکاح نامہ طلب نہیں کر سکتے، میں نے کہا۔ آئی جی پولیس کئی بار اس بارے میں فرمان جاری کر چکے ہیں۔ ارے چھوڑیں وکیل صاحب، اگر ہم فرمانوں کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر پولیس کا کام نہیں چل سکتا۔ سائن کروائیں اور ایک طرف ہو جائیں۔ میں نے کاغذات بریف کیس میں رکھے اور ہولے سے کہا، ظاہر ہے تنخواہ میں آج کل کہاں گزارا ہوتا ہے؟ ریحانہ نے پوچھا۔ وکیل صاحب، ہماری ضمانت ہو جائے گی؟ میں کوشش کروں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس نے دونوں کو عدالت میں پیش کیا اور قتل کی مختصر تفصیل بتانے کے بعد 14 دن کا ریمانڈ طلب کیا۔ میں نے عدالت میں وکالت نامہ داخل کیا اور جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، ملزمان کا قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس نے دونوں کو محض اس وجہ سے گرفتار کیا ہے کہ یہ واردات کے وقت مقتول کے بنگلے میں موجود تھے، اس سے زیادہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کا مقتول سے کوئی تنازع یا دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی انہیں مقتول کی موت سے کوئی مالی فائدہ پہنچا ہے۔ مقتول سے ان کی جان پہچان بہت مختصر تھی۔ چند روز پہلے سفر کے دوران ان کی مقتول سے شناسائی ہوئی تھی، جس نے انہیں اپنے بنگلے میں ٹھہرنے کی دعوت دی تھی۔ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور مقتول کے بنگلے پر چلے گئے۔ 2 روز پہلے کسی نامعلوم قاتل نے رات کے اندھیرے میں ان کے میزبان کو قتل کر دیا اور پولیس نے قتل کا کوئی محرک طے کیے بغیر ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ جناب عالی، وکیل صفائی کی معلومات بہت ناقص ہیں، پبلک پراسیکیوٹر نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بنگلے میں قتل ہوا اس کے بارے میں یہ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ قتل کے محرک کے بارے میں بھی وکیل صفائی کا اندازہ درست نہیں ہے۔ قتل کے وقت مقتول کے پاس ایک خطیر رقم تھی جس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا، اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اس نے شاپنگ بیگ سے ایک زنانہ چپل نکالی۔ یہ چپل پولی تھین کی ایک شفاف تھیلی میں بند تھی۔ یہ چپل ہمیں مقتول کے بستر کے قریب پڑی ہوئی ملی ہے۔ جناب عالی، یہ چپل ملزمہ ریحانہ کی ہے اور اس پر مقتول کے خون کے دھبے موجود ہیں۔ پولیس کے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ثبوت ہیں، لیکن انہیں بعد میں پیش کیا جائے گا۔ ان شواہد کی بنا پر ملزمان کا 14 روز کا پولیس ریمانڈ دیا جائے تاکہ پولیس اپنی تفتیش مکمل کر کے مقدمے کا چالان پیش کر سکے۔ جج نے قریب سے چپل کا معائنہ کیا اور ریحانہ سے پوچھا، کیا یہ چپل تمہاری ہے؟ جی ہاں، یہ میری چپل ہے، ریحانہ نے جواب دیا، لیکن ہم نے بخاری صاحب کو قتل نہیں کیا۔ جناب عالی، یہ دونوں موقع سے فرار ہو گئے تھے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ پولیس نے انہیں کینٹ ریلوے اسٹیشن سے گرفتار کیا ہے۔ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جج نے پوچھا۔ یہ خود کو میاں بیوی کہتے ہیں، لیکن پولیس کو اس بات پر یقین نہیں ہے کیونکہ دونوں میاں بیوی ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ جناب عالی، مجھے وکیل استغاثہ کے اس تبصرے پر سخت اعتراض ہے، میں نے کہا۔ میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ فاضل وکیل کو اپنے الفاظ واپس لینے کا حکم دیا جائے۔ جناب والا، بیگ صاحب اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے تو کوئی خلاف حقیقت بات ہی نہیں کی۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ خلاف حقیقت ہی نہیں، خلاف اخلاق بھی ہے، مجھے غصہ آ گیا۔ جناب عالی، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر بندر روڈ ہے جو کراچی کا قدیم ترین شاپنگ سینٹر ہے۔ اس سڑک پر اس وقت ہزاروں لوگ خریداری میں مصروف ہوں گے، جن میں کئی میاں بیوی بھی ہوں گے۔ میں وکیل استغاثہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی جوڑے کے پاس اس قسم کا ٹھوس ثبوت نہیں ہوگا جس کا ذکر یہ کر رہے ہیں، بلکہ مجھے تو یہاں تک یقین ہے
کہ وکیل استغاثہ کا خود اپنا نکاح نامہ بھی گم ہو چکا ہوگا۔ بیگ صاحب، اس بات کو ختم کریں، جج نے کہا۔ جناب والا، ہماری اجتماعی خرابیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں غریب اور کمزور پر خواہ غصہ آنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس صاحبان حیثیت کی غلطیاں ہمیں بالکل نظر نہیں آتی۔ یہاں ملزمان کے ازدواجی رشتے کو چیلنج کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں وکیل استغاثہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ سماجی محفلوں میں ایسے ہی رویے کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا اجنبی میاں بیوی سے متعارف ہوتے وقت بھی یہ ان کی ازدواجی حیثیت کا ثبوت طلب کرتے ہیں؟ میرے موکلان قطع نظر اس کے کہ وہ ایک قتل کیس میں ملوث ہیں، معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں اس بات پر اصرار کروں گا کہ وکیل استغاثہ سے کہا جائے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ جناب عالی، بیگ صاحب ایک معمولی بات کو طول دے رہے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ وکیل استغاثہ کا یہ کہنا ہے کہ دونوں میاں بیوی ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ یہ محض بیانیہ نہیں، الزامیہ جملہ ہے، اور یہ جملہ دو شریف آدمیوں کے کردار پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے وکیل استغاثہ کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے خود ہی اپنے الفاظ واپس لے لیں۔ ٹھیک ہے، وکیل استغاثہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ نے اس بات کو اپنی عزت کا سوال بنا لیا ہے، اس لیے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جج بڑی دلچسپی سے اس ساری بحث کو سن رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا ملزمان کو جانتے ہیں ذاتی طور پر؟ نہیں جناب عالی، میں نے دونوں کو آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ میں نے اس وجہ سے اس موضوع پر زور دیا ہے کہ باری تعالیٰ نے بنی آدم کو شرف عطا کیا، اس لیے ہمیں ہر انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارا اخلاقی اور مذہبی فرض ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر عدالت سے درخواست کی کہ ملزمان کا 14 روز کا پولیس ریمانڈ دیا جائے۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے قتل کا محرک قائم کرنے کے لیے یہ دلیل دی ہے کہ مقتول کے پاس خطیر رقم تھی۔ میں نے کہا، لیکن تھوڑی دیر پہلے مجھے تفتیشی افسر کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ مقتول اپنے بنگلے میں تنہا رہتا تھا۔ ایسی صورت میں کیا وکیل استغاثہ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ انہیں مقتول کی خطیر رقم کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوا؟ ہم وقت آنے پر ہر چیز کا ثبوت پیش کریں گے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ خطیر رقم خود بخود نہیں آ جاتی، یہ تو بینک سے نکلوائی جاتی ہے اور یا کسی کاروباری سودے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جناب عالی، کم سے کم ملزمہ ریحانہ کا پولیس ریمانڈ نہ دیا جائے۔ میں عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ پولیس سے تفتیش کے سلسلے میں پورا تعاون کرے گی، اور مجھے ان کے بغیر رہائی نہیں چاہیے، ریحانہ نے کہا۔ جج نے دونوں کا 1 ہفتے کا پولیس ریمانڈ دے دیا۔ پولیس دونوں کو لے کر فوراً رخصت ہو گئی اور مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ شام کو میں متعلقہ تھانے میں گیا اور ملزمان سے ملنا چاہا، مگر پولیس نے یہ کہتے ہوئے ملنے کی اجازت نہیں دی کہ ملزمان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد جب پولیس نے دونوں کو عدالت میں پیش کیا تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ریحانہ گلابی رنگ کے ریشمی شلوار سوٹ میں ملبوس تھی اور بغیر برقعے کے تھی۔ میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ نہایت حسین اور پرکشش لڑکی تھی۔ وکیل استغاثہ نے مزید 1 ہفتے کا پولیس ریمانڈ طلب کرنے کے بعد کہا، پولیس اپنی پوری کوشش کے باوجود ملزمان سے کوئی بات نہیں اگلوا سکی، یہاں تک کہ دونوں نے اپنے گھر کا پتہ تک نہیں بتایا۔ اس لیے پولیس کا یہ شبہ درست معلوم ہوتا ہے کہ دونوں گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ جج نے ملزمان سے پوچھا، تم لوگ اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتاتے؟ جناب، ہم بے گناہ ہیں، رضوان نے کہا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر جو ذلت اور رسوائی آئی ہے اس کا سایہ ہمارے شریف والدین پر پڑے۔ ہم جس علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں اس قسم کی باتوں کا چرچا نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آئندہ اولاد پر اس رسوائی کا سایہ پڑے۔ اگر ہم مجرم ثابت ہوئے تو خوشی سے تختہ دار پر چڑھ جائیں گے۔ پولیس سے کہا جائے کہ وہ ہم سے ایسی باتیں نہ پوچھے جس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریحانہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جج صاحب، میں پولیس کے ظلم کی شکایت کرنا چاہتی ہوں۔
تم یہ شکایت اپنے وکیل کے ذریعے کر سکتی ہو۔ وکیل کے ذریعے کیسے شکایت کریں؟ ریحانہ نے کہا۔ پولیس نے گزشتہ 7 دنوں کے دوران ہمیں کسی سے نہیں ملنے دیا۔ وکیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ 2 دفعہ تھانے میں آئے تھے مگر پولیس نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ کیا شکایت ہے تمہیں؟ جناب، میں ایک باپردہ لڑکی ہوں، ریحانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بالغ ہونے کے بعد ایک دفعہ بھی برقعے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلی، لیکن گزشتہ پیشی پر جب آپ نے ہمیں پولیس کے حوالے کیا تھا تو انہوں نے تھانے پہنچتے ہی سب سے پہلے مجھے برقع اتارنے کے لیے کہا۔ میں نے انہیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بے پردہ نہ کریں اور جو کچھ پوچھنا ہے ویسے ہی پوچھ لیں، لیکن انہوں نے مجھے فحش گالیاں دیں اور درندوں کی طرح مجھ پر جھپٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میرا برقع اتارا نہیں بلکہ اسے میرے جسم پر ہی پھاڑتے رہے اور کہے لگاتے رہے۔ میرے شوہر نے میری مدد کرنا چاہی تو انہوں نے اسے تھپڑ اور ٹھڈے مارے۔ برقعے کے ساتھ ہی انہوں نے میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ پورے 7 روز تک انہوں نے مجھے کوئی دوسرے کپڑے پہننے نہیں دیے۔ 7 روز تک ان پولیس والوں نے میرے ساتھ جو شرمناک سلوک کیا ہے میں اپنی زبان سے اسے بیان نہیں کر سکتی۔ یہ کپڑے جو میں اس وقت پہنے ہوئے ہوں یہ انہوں نے مجھے آنسو بھی دیے ہیں اور یہ میرے کپڑے نہیں ہیں۔ جج نے تفتیشی افسر سے پوچھا، آپ ملزمہ کے بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، یہ سب جھوٹ ہے۔ باہر لیڈی کانسٹیبل موجود ہے، آپ اسے بلا کر پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنا برقع اور میلے کپڑے دھونے کے لیے اسے دیے تھے۔ ہم اگلی پیشی پر اس کا برقع اور کپڑے عدالت میں پیش کر دیں گے۔ پولیس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں نے کہا۔ کراچی میں ریڈی میڈ برقعے بہت مل جاتے ہیں۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ ریمانڈ کی درخواست کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جناب عالی، ملزمان عادی مجرم نہیں ہیں، میں نے کہا۔ اگر پولیس 1 ہفتے کے اندر ان سے کوئی بات نہیں اگلوا سکی تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اگلوانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر کسی تالاب میں مچھلیاں نہ ہوں تو وہاں خواہ 7 دفعہ جال ڈالا جائے یا 70 دفعہ، وہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ پولیس 2 باتیں معلوم کرنا چاہتی تھی، یعنی آلۂ قتل اور خطی رقم کے بارے میں۔ ان 2 چیزوں کا سراغ ملنے سے قتل کا معمہ حل ہو سکتا ہے۔ چونکہ میرے موکلان بے گناہ ہیں اسی لیے وہ ان چیزوں کے بارے میں نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ کچھ بتا سکتے ہیں۔ اگر ان کا مزید ریمانڈ دیا گیا تو پولیس ان پر پہلے سے زیادہ تشدد کرے گی۔ اس لیے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ جناب عالی، تشدد والی بات محض قیاس آرائی ہے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ عدالت ملزموں کا میڈیکل چیک اپ کروا سکتی ہے۔ استغاثہ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پولیس ملزمان پر تشدد کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ عدالت ان کے طبی معائنے کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ اگر کسی ملزم کو رات بھر سونے نہ دیا جائے یا دونوں ہاتھ اوپر کر کے گھنٹوں کھڑا رکھا جائے یا چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا جائے یا اسے ننگا کر کے اس کی تذلیل کی جائے تو طبی معائنے سے ان باتوں کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا۔ کیا کسی نوجوان لڑکی کا برقع پھاڑ دینا اور اسے فحش گالیاں دینا تشدد نہیں ہے؟ جج نے کہا، بیگ صاحب، ملزمان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ اپنے گھر کا پتہ بتانے پر بھی تیار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں انہیں ضمانت پر کیسے رہا کیا جا سکتا ہے؟ جناب عالی، ملزمہ ریحانہ کو دارالامان میں رکھا جا سکتا ہے۔ ملزم رضوان نوجوان آدمی ہے، اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ جج نے تفتیشی افسر سے پوچھا، آپ کے خیال میں اس کیس کا بڑا ملزم کون ہے؟ جناب عالی، ملزم تو دونوں ہی بڑے ہیں، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ اصل کام ملزم رضوان نے کیا ہے۔ جج نے رضوان کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا اور ریحانہ کو دارالامان میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا، جناب عالی، مجھے ابھی تک اپنے موکلوں سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اب چونکہ دونوں کو الگ الگ جگہوں پر بھیجا جا رہا ہے اس لیے میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنے موکلوں سے عدالت کے اسٹاف روم میں ملاقات کی اجازت دی جائے اور پولیس سے کہا جائے کہ وہ مجھے تنہائی میں بات کرنے دے۔ عدالت نے میری یہ درخواست منظور کر لی۔ میں اپنے موکلوں کے ہمراہ اسٹاف روم میں جا بیٹھا اور ڈیوٹی پر موجود سپاہی کو کچھ پیسے دیتے ہوئے کہا، اپنے لیے چائے پانی منگوا لو
اور ادھر کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بات چیت کچھ لمبی ہو جائے۔ اس نے بڑی حقارت سے پیسوں کو دیکھا اور بولا، یہ بھی رکھ لیں جناب، ہم اپنی جیب سے چائے پانی منگوا لیں گے۔ میں نے اسے کچھ اور پیسے دیے۔ وہ مطمئن تو نہیں ہوا مگر وہاں سے ٹل گیا۔ میں پوری کہانی سننا چاہتا ہوں، میں نے رضوان اور ریحانہ سے کہا، شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کی شادی کب ہوئی؟ آپ کراچی کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ مقتول عنایت حسین بخاری سے آپ کی کیسے ملاقات ہوئی؟ آپ اس کے بنگلے میں کتنے روز رہے اور قتل والی رات کیا واقعات پیش آئے؟ ہم آپ کے پہلے 2 سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، رضوان نے کہا، وجہ آپ جانتے ہی ہیں۔ کیا آپ مجھے بھی پولیس والوں جیسا سمجھتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، خواہ ہمیں سزا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو پھر آپ کوئی دوسرا وکیل دیکھ لیں، میں نے کہا، میں کسی ایسے شخص کی پیروی نہیں کر سکتا جسے مجھ پر اعتماد ہی نہ ہو۔ ریحانہ نے کہا، پلیز آپ ناراض نہ ہوں، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ تو گویا آپ میرے ہاتھوں اپنی عزت محفوظ نہیں سمجھتے؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے، اس نے معذرتی لہجے میں کہا، ہم صرف اس لیے یہ بات نہیں بتانا چاہتے کہ اس کا مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیں کہ کس بات کا مقدمے سے تعلق ہے اور کس کا نہیں۔ وکیل کا کام ہی اپنے موکل کی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے تو پھر معاملے کو ختم کریں، میں آپ کی وکالت نہیں کر سکتا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ پلیز آپ رکیں تو صحیح، رضوان نے کہا، ہمیں ذرا سوچنے کا موقع دیں۔ کلرک کے سامنے بیٹھے ہوئے سپاہی نے مجھے اٹھتے دیکھ کر پوچھا، بات ختم ہو گئی وکیل صاحب؟ نہیں، رضوان نے جلدی سے کہا، ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی۔ بیٹھے بیگ صاحب، ہم آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے پر تیار ہیں، صرف ایک گزارش ہے کہ ہمارے گھر کا پتہ کسی کو نہ بتائیں۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ دونوں نے میرے سوالات کے جواب میں جو تفصیل بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ دونوں قدامت پسند گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے شادی کی تھی۔ رضوان گریجویٹ تھا اور ایک باحیثیت زمیندار گھرانے کا فرد تھا۔ وہ ضلع فیصل آباد کے ایک قصبے کا رہنے والا تھا۔ اس کے والدین اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے ریحانہ کو پسند کر لیا تھا، جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور اسکول ٹیچر تھی۔ دونوں میں ملاقات کس طرح ہوئی، انہوں نے عشق کی منزلیں کس طرح طے کیں اور آپس میں کیا عہد و پیما کیے، یہ ایک الگ کہانی ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ میری کہانیوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ رضوان ایک معقول اور پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس لیے اس نے اپنی پسند کا ماں سے ذکر کیا، لیکن ماں نے صاف جواب دے دیا، بلکہ اسے وارننگ دی کہ اگر اس نے خاندان سے باہر شادی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مگر رضوان اتنا معقول بھی نہیں تھا کہ ماں کی وارننگ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا۔ امی، زندگی میں نے گزارنی ہے، اس نے کہا، یہ بات میں ہی بتا سکتا ہوں کہ میرے لیے کس قسم کی بیوی مناسب رہے گی۔ بیٹے، یہ تجربے کی باتیں ہیں، ماں نے کہا، تم اس عمر میں ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ جوانی میں انسان میٹھی باتوں اور خوبصورت شکلوں پر لٹو ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں عارضی ہوتی ہیں، نہ خوبصورتی باقی رہتی ہے اور نہ میٹھی باتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوبصورت لڑکیاں ہمارے خاندان میں بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، رضوان نے کہا، مجھے کوئی دوسری لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات جب رضوان کے باپ کو معلوم ہوئی تو اس نے بیٹے کو برا بھلا کہا اور اپنے خاندان میں ایک جگہ اس کی بات پکی کر دی۔ جہاں تک ریحانہ کے ماں باپ کا تعلق تھا، وہ رضوان کو پسند کرتے تھے اور اپنا داماد بنانے پر تیار تھے۔ چند ہفتوں کی کشمکش کے بعد رضوان نے ماں باپ کی اجازت اور شمولیت کے بغیر ریحانہ سے شادی کر لی۔ کسی نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سارا ہنگامہ شادی سے پہلے ہوتا ہے، شادی ہو جائے تو ماں باپ کو مجبوراً بیٹے کی پسند کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ لیکن رضوان کے معاملے میں یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ شادی کے 3 روز بعد وہ رات کے وقت اپنی بیوی کو لے کر گھر پہنچ گیا۔ یہ کون ہے؟ ماں نے برقع پوش ریحانہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ کی بہو ہے،
رضوان نے جواب دیا، پھر بیوی سے کہا، امی کو سلام کرو۔ ماں نے یہ سنتے ہی شور مچا دیا اور دونوں کو گھر سے جانے کا حکم دیا۔ امی میری بات سن لیں، پھر جو جی میں آئے کہیں، رضوان نے ماں کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شادی تو ہم نے کر لی ہے، نکاح بھی ہو چکا ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بارات ہمارے گھر سے جائے اور پورے دھوم دھام سے رخصتی ہو، اس لیے میں رات کے اندھیرے میں اسے گھر لایا ہوں۔ شور کی آواز سن کر رضوان کا باپ چودھری کرم دین بھی کمرے میں پہنچ گیا اور حیرت سے برقعے میں لپٹی ہوئی ریحانہ کو گھورنے لگا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے پوچھا، اور یہ کون ہے؟ یہ آپ کی بہو ہے، رضوان کی ماں مہر النساء نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھو تو کیسی چاند سی بہو ہے۔ کیوں آئے؟ ہم نے تجھے اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ پڑھ لکھ کر تو ہمارے منہ پر کالک مل دے؟ چودھری نے کہا، کہاں سے بھگا کر لایا اسے؟ ابا جی میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، رضوان نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نکاح کیا ہے۔ اوئے بے شرما، میں ان پڑھ نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ اور رسول کی باتیں جانتا ہے؟ اور میں جانتا ہوں، اللہ اور رسول نے کہاں یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر ان کو دکھ پہنچا کر شادی کر لیا کرو؟ ہم نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، تیری خاطر ہزار تکلیفیں اٹھائیں، تو نے ہمیں اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ہم تیری شادی کر سکیں؟ اور کیا گن ہے اس کے اندر جو ہمارے خاندان کی لڑکیوں میں نہیں ہے؟ ابا جی میں شادی کر چکا ہوں، رضوان نے ہولے سے کہا، اگر آپ میری خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو 1 ہفتے کے بعد بارات کا انتظام کر لیں اور بہو کو گھر لے آئیں۔ ہم ایسی بے شرم لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے جس نے تیرے ساتھ چوری چھپے شادی کر لی ہے، مہر النساء نے کہا۔ خاندانی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کر سکتی۔ ہم نے چوری چھپے شادی نہیں کی، رضوان نے کہا، ریحانہ کے ماں باپ کی اجازت سے کی ہے۔ اچھا، بیٹی کی سازش میں ماں باپ بھی شریک ہیں، مہر النساء ریحانہ کے سامنے پہنچ کر بولی۔ کیوں لڑکی، کیا خرابی ہے تیرے اندر؟ کیوں تیرے ماں باپ نے چوری چھپے اپنا بوجھ اتار دیا؟ خالہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں، ریحانہ نے دبی زبان سے کہا، میں بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں۔ میری بیٹیوں کا نام مت لانا اپنی زبان پر، وہ تیری طرح لڑکوں سے یاریاں نہیں لگاتی۔ میں نے کسی سے یاری نہیں لگائی۔ اگر یاری نہیں لگائی تو اس کمینے کے ساتھ شادی کیسے ہو گئی تیری؟ کس نے رشتہ طے کرایا ہے تیرا؟ تیرے ماں باپ ہمارے گھر رشتے کی بات کرنے نہیں آئے، ہم تیرے گھر نہیں گئے، پھر یہ شادی کیسے ہو گئی؟ امی آپ زیادتی کر رہی ہیں، رضوان نے کہا۔ خبردار، چودھری نے کہا، اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، ہمیں یہ بہو منظور نہیں ہے، مہر النساء نے کہا۔ اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اگر اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اسے طلاق دے دو۔ یہ نہیں ہو سکتا، رضوان نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میری منکوہا ہے، میری عزت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں ہم تو تیرے کچھ بھی نہیں لگتے، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، تم ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہو، بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو انہی کے گھر میں پل کر جوان ہوا ہے نا، یاد رکھ، ماں باپ کا دل دکھانے والا کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ میری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی، رضوان واپس مڑتے ہوئے بولا۔ چلو ریحانہ، یہاں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں اپنی دنیا خود آباد کرنی پڑے گی۔ تم کر چکے دنیا آباد، یا بے غیرتوں کی طرح گھر داماد بن کر رہو گے، یا پھر ٹھوکریں کھا کر اسی دہلیز پر واپس آؤ گے۔ میں یہ دونوں کام نہیں کروں گا، رضوان نے کہا اور بیوی کے ہمراہ گھر سے نکل گیا۔ ماں باپ کے 2 ٹوک جواب نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی ہنر تھا اور نہ ہی کوئی جمع پونجی۔ وہ ریحانہ کے گھر چلا گیا اور مستقبل کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا۔ اس صورتحال سے ریحانہ کا باپ ارشاد علی بھی پریشان ہو گیا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جن میں ریحانہ سب سے بڑی تھی۔ رضوان نے اسے یقین دلایا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنے والدین کو راضی کر لے گا، لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا اور بات بگڑ گئی تھی۔ ارشاد علی نے بوجھ ہلکا کرنے کی تدبیر کی تھی، مگر بوجھ پہلے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ بیٹی کے علاوہ داماد کا بوجھ بھی آ پڑا تھا۔
علاوہ ازیں یہ بات ان کی بدنامی کا باعث بھی بن رہی تھی۔ 3 روز کے بعد اس نے رضوان سے کہا، بیٹے ہم نے تمہاری یقین دہانی پر شادی کی تھی، تم نے کہا تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ سب خراب ہو رہا ہے۔ تمہیں ہمارے حالات کا علم ہی ہے، ہم کوئی رئیس یا جاگیردار تو ہے نہیں۔ چچا جان آپ اطمینان رکھیں، رضوان نے کہا، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اس طرح گھر میں بیٹھے رہنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ ریحانہ نے کہا، ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، اگر آپ کو ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں ہے تو صاف بات کریں۔ تم چپ رہو، ریحانہ کی ماں نے کہا، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے۔ پھر وہ رضوان کی طرف مڑی، بیٹا تم کوئی کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ کاروبار کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اپنے ابا سے کہو کہ جائیداد میں سے تمہارا حصہ دے دیں۔ شاید آپ مزاق کر رہی ہیں، رضوان نے کہا، ہم غیرت والے لوگ ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، خواہ وہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ آئے ہائے، غیرت والوں کو شاید یہ پتہ نہیں کہ ساس کے گھر رہنے والے جوائی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ سن کر رضوان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، چند ضروری کپڑے پیک کر لو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اب ہم ایک رات بھی اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ امی آپ کو سوچ کر بات کرنی چاہیے، ریحانہ نے کہا، رضوان تو خود بھی یہاں رہنے کے حق میں نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، ماں نے کہا، ہماری بے عزتی ہوئی ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ رضوان نے کہا، اطمینان رکھیں، ہم آپ کو دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھائیں گے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ارشاد علی نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہمیں مل جل کر کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ رضوان مزید کچھ کہے بغیر گھر سے نکل گیا۔ اس نے ایک دوست سے کچھ رقم ادھار لی اور سسر کے منع کرنے کے باوجود بیوی کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل گیا۔ دونوں بس کے ذریعے فیصل آباد پہنچے اور ریلوے اسٹیشن سے کراچی جانے والی ٹرین کے بارے میں پتہ کیا۔ اس وقت شام کے 4:45 بجے تھے اور ریلوے اسٹیشن پر آنے اور جانے والے مسافروں کا ایک ہجوم نظر آ رہا تھا۔ آپ کچھ لیٹ ہو گئے ہیں، انکوائری کلرک نے کہا، سپر ایکسپریس تھوڑی دیر پہلے ہی روانہ ہوئی ہے۔ دوسری گاڑی کب جائے گی؟ 3 گھنٹے بعد، کلرک نے جواب دیا۔ 10 ٹاؤن شاہین ایکسپریس میں 2 بوگیاں یہاں سے لگیں گی، وہ اس وقت واشنگ یارڈ میں کھڑی ہیں، ان میں سیٹیں مل جائیں گی؟ مشکل ہے، ویسے آپ بکنگ آفس سے پتہ کر لیں، بکنگ کلرک نے رضوان کے استفسار پر کہا۔ ریزرویشن 15 دن پہلے ہوتی ہے، ویسے آپ آفس سے پتہ کر لیں، ممکن ہے کہ کوئی منسوخ شدہ سیٹیں موجود ہوں۔ آفس والوں نے بھی لال جھنڈی دکھا دی۔ رضوان باہر نکلا تو ایک کلی اس کے پاس آیا اور پوچھا، کہاں جائیں گے؟ کراچی، رضوان نے جواب دیا۔ فرسٹ کلاس سیٹر میں 2 سیٹیں مل جائیں گی، ڈبہ مردانہ ہے، 100 روپے اوپر لگیں گے، ساتھ ایک برتھ بھی ہونا چاہیے۔ باؤجی اس وقت سیٹیں بھی غنیمت سمجھیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گی۔ نہیں ملیں گی تو بس میں چلے جائیں گے، کلی سر جھٹکتا ہوا ایک طرف ہو لیا۔ بڑی لوٹ مچا رکھی ہے ان لوگوں نے، قریب کھڑے مسافر نے کہا، آپ بوگی میں جا کر دیکھیں، شاید کوئی خالی سیٹ مل جائے۔ رضوان اور ریحانہ واشنگ یارڈ میں پہنچ گئے۔ سیکنڈ کلاس کے ڈبوں میں مسافروں کا اچھا خاصا ہجوم تھا۔ دونوں فرسٹ کلاس سلیپر کی بوگی میں داخل ہوئے اور نیم تاریک ڈبوں میں جھانکنے لگے۔ وہ سب ریزرو ڈبے تھے اور تقریباً خالی پڑے تھے۔ ادھر کسی ڈبے میں بیٹھ جاتے ہیں، ریحانہ نے خیال ظاہر کیا، ایس ٹی آئے گا تو ٹکٹ بنوا لیں گے۔ اس کی آواز سے پریشانی مترشح تھی۔ یہاں کوئی بیٹھنے نہیں دے گا، رضوان نے کہا، یہ ریزرو کمپارٹمنٹس ہیں، رات کے وقت ان کمپارٹمنٹس میں 4 سے زیادہ مسافر نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ نیم تاریک کمپارٹمنٹ میں سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ دونوں یہ آواز سن کر چونک گئے کیونکہ وہ اس کمپارٹمنٹ کو خالی ہی سمجھے تھے۔ انہوں نے گھوم کر اندر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ایک شخص سبز رنگ کے کمبل کے بکل مارے کونے میں بیٹھا تھا اور سرسری نظر سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم کراچی جا رہے ہیں، رضوان نے کہا، لیکن سیٹیں نہیں مل رہی ہیں۔
اندر آ جائیں، کمبل پوش نے کہا۔ میرے پاس 3 ٹکٹیں ہیں، میں 2 ٹکٹس آپ کو دے سکتا ہوں۔ رضوان کو خیال آیا کہ وہ شاید کوئی کلی یا بکنگ کلرک کا ایجنٹ تھا اور بلیک میں ٹکٹ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ اوپر کتنے پیسے ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ سے 10% کم لے سکتا ہوں، کمبل پوش نے کہا، کیونکہ ٹکٹ واپس کرنے کی صورت میں ریلوے والے 10% کاٹ لیتے ہیں۔ رضوان اندر چلا گیا اور کمبل پوش کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کامیاب نہیں ہوا کیونکہ کمبل پوش کا چہرہ زیادہ تر کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ لب و لہجے سے وہ معزز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ 10% کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رضوان نے کہا، ہم آپ کو پوری قیمت دیں گے۔ لائیے ٹکٹ۔ آپ سامان لے آئیں، ٹکٹ میرے پاس موجود ہیں۔ رضوان کے دل میں خفیف سا خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ شخص کوئی چال باز نہ ہو اور ٹکٹ کا جھانسا دے کر پیسے لے کر چلتا بنے۔ تاہم اس نے اپنے خدشے کا اظہار نہیں کیا اور اٹیچی کیس اور بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس اتنے ہی سامان ہیں، 2 ٹکٹوں کے کتنے پیسے ہیں؟ پیسوں کی کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ دراصل میری طبیعت کچھ خراب ہے، آپ کی وجہ سے بڑا سہارا مل جائے گا۔ رضوان نے اپنا سامان سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور ریحانہ کے ہمراہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ کمپارٹمنٹ میں کل 4 سلیپر تھے، یعنی رات کے وقت اس میں صرف 4 آدمی سفر کر سکتے تھے۔ آپ کے ساتھی کیوں نہیں آئے؟ رضوان نے پوچھا۔ اس کے جی میں کمبل پوش کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ ساتھی؟ کمبل پوش نے کہا، کون سے ساتھی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے 3 ٹکٹ یوں ہی تو نہیں لیے ہوں گے؟ ہاں 3 ٹکٹ؟ وہ میرے عزیز ہیں، کمبل پوش نے اٹک اٹک کر کہا، میں نے احتیاطاً ان کے لیے ٹکٹ خرید لیے تھے، لیکن وہ 2 روز پہلے ہی کراچی چلے گئے۔ رضوان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ اس شخص نے بکنگ آفس میں ٹکٹ واپس کیوں نہیں کیے؟ تاہم اس نے سوال دوسرے انداز میں کیا، اگر ہم نہ آتے تو آپ کے ٹکٹ ضائع ہو جاتے؟ میرا مطلب ہے کہ ٹکٹ تو بکنگ آفس پر واپس کیے جاتے ہیں نا؟ ہاں، بس میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ کراچی جانے والا کوئی نہ کوئی مسافر مل ہی جائے گا جو ٹکٹ خرید لے گا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، غالباً آپ ہنی مون منانے کراچی جا رہے ہیں؟ جی نہیں، رضوان نے کہا، نوکری کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ میں تو سمجھا کہ آپ کی نئی شادی ہوئی ہے۔ شادی تو واقعی نئی ہوئی ہے، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کمبل پوش نے خوشگوار لہجے میں کہا، شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب رہنے اور زیادہ سے زیادہ ہم میں ہم ملانے کی کوشش جو کرتے ہیں۔ رضوان نے بیوی کو کونی ماری اور کمبل پوش سے پوچھا، اور جب شادی پرانی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خرابیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور قریب رہنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ سبھی ایسے ہو جائیں، زیادہ تر تو یوں ہی ہوتا ہے، لیکن لاکھوں میں ایک آدھ جوڑا مختلف بھی نکل آتا ہے۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ آج 9واں دن ہے۔ اوہ، کمبل پوش نے پہلو بدلا، پھر تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم دونوں نے محبت کی شادی کی ہے۔ جی؟ رضوان نے حیرانی سے کہا، آپ کوئی سراغ رسم وغیرہ تو نہیں؟ ریحانہ اپنے برقعے میں سمٹ سی گئی۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، شادی کے 9ویں روز اگر میاں بیوی کو ایک ساتھ نوکری کی تلاش میں نکلنا پڑے تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ دونوں نے محبت کی شادی کی ہے اور خاندان والوں نے ان کی شادی کو تسلیم نہیں کیا۔ اس دفعہ ریحانہ نے رضوان کو کوہنی ماری۔ سر، آپ تو کمبل میں بیٹھے بیٹھے بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، آپ سے تو ہمیں ڈر لگنے لگا ہے۔ بہت سی باتیں بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھی جاتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہوں گے اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنا مصیبتوں کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ماں باپ کو بھی تو اولاد کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل آنکھیں بند کر کے کوئی کسی کی بات نہیں مانتا۔ یہی سب سے بڑی خرابی ہے۔ آج کل کی نوجوان نسل خود کو عقل کل سمجھنے لگی ہے اور بڑوں کے تجربے اور اختیار کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ رضوان نے اندازہ لگایا کہ کمبل پوش باتوں سے بیمار نہیں لگتا، یعنی اس کی آواز میں بیماروں والی نقاہت نہیں تھی،
پھر بھی وہ کمبل لپیٹے بیٹھا تھا اور اگر راہداری سے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی تو فوراً ساکت ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد رضوان نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کسی زمانے میں فلسفی کا پروفیسر تھا، لیکن آج کل دولت کمانے میں لگا ہوا ہوں، یعنی بزنس کرتا ہوں۔ فی الحال آپ مجھے شیرازی کہہ سکتے ہیں۔ اور تعارف کے سلسلے میں یاد آیا کہ میرے پاس ایکسٹرا ٹکٹ عنایت حسین اور صفیہ عنایت حسین کے نام کے ہیں۔ مجھے امید نہیں کہ ٹکٹ چیک کرنے والا نام پوچھے گا، لیکن اگر اس نے پوچھ ہی لیا تو آپ یہ نام یاد رکھیں۔ رضوان اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپنا نام یاد رکھنا، سفر کے دوران تمہارا نام صفیہ عنایت حسین ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ کمل بوئش نے پوچھا۔ میرا نام رضوان احمد اور میری بیوی کا نام ریحانہ رضوان ہے، رضوان نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کمل بوئش چونکہ بزنس مین تھا اس لیے ملازمت کے حصول میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ ہم دونوں گریجویٹ ہیں، میری بیوی کو تدریس کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ کراچی میں آپ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ فی الحال تو کسی کے پاس نہیں جا رہے، میرے چند دوست کراچی میں رہتے ہیں، لیکن ہم کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتے۔ چند روز کسی ہوٹل میں رہیں گے اور نوکری ملنے کے بعد کچھ چھوٹا موٹا فلیٹ کرائے پر لے لیں گے۔ غالباً آپ پہلی مرتبہ کراچی جا رہے ہیں؟ ہاں، پہلی مرتبہ ہی سمجھیں۔ ایسی صورت میں آپ کو تنہا آنا چاہیے تھا۔ کراچی میں نوکری حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کے پاس کوئی تجربہ نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں، ہمارے پاس کہیں بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کمبل پوش ہولے ہولے سر ہلانے لگا۔ سیالکوٹ سے آنے والی شاہین ایکسپریس اسٹیشن پر پہنچی اور واشنگ یارڈ میں کھڑی ہوئی بوگیاں ٹرین کے ساتھ لگا دی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی فرسٹ کلاس سلیپر کے مسافروں کی آمد شروع ہو گئی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کی خاصی گہما گہمی تھی۔ رضوان نے دیکھا کہ کمپارٹمنٹ کی بتیاں جلنے کے بعد کمبل پوش پہلے سے زیادہ کونے میں سمٹ گیا تھا اور پلیٹ فارم پر چلنے پھرنے والے مسافروں کا گہری نظروں سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ ٹرین کی روانگی سے پہلے ایک بکھرے بالوں والا نوجوان جس نے جینز پہن رکھی تھی کھڑکی سے اندر جھانکتا دکھائی دیا۔ واضح طور پر اسے کسی خاص مسافر کی تلاش تھی۔ اسے دیکھ کر کمبل پوش نے اپنا رخ اندر کی طرف کر لیا اور رضوان سے بولا، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ میں آپ کا انکل ہوں اور یہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چند لمحوں کے بعد بکھرے بالوں والا نوجوان کمپارٹمنٹ کے دروازے میں نمودار ہوا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کمپارٹمنٹ کا چوتھا مسافر کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ رضوان نے پوچھا، سیٹ چاہیے تمہیں؟ او مسٹر، راستہ دو گے تو چوتھا مسافر اندر آئے گا، نوجوان کے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ نوجوان ایک طرف ہو گیا۔ سوٹ میں ملبوس ایک شخص جس نے بریف کیس ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اندر داخل ہوا اور سیٹوں کے نمبر دیکھنے لگا۔ اس کے پیچھے ایک کلی تھا جس نے ایک سوٹ کیس اور سفری بیگ اٹھا رکھا تھا۔ ادھر اوپر رکھ دو سامان، اس نے کلی سے کہا اور پھر تنقیدی نظروں سے نوجوان کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کیوں میاں، کیا کام ہے چوتھے مسافر سے؟ مجھے اپنے ایک آدمی کی تلاش ہے، نوجوان کمبل پوش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بھائی صاحب، یہ ہمارے انکل ہیں، رضوان نے کہا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نوجوان لائنی سی آواز نکالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین روانہ ہو گئی۔ رضوان نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو بکھرے بالوں والا نوجوان پلیٹ فارم پر کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے ٹرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، کمبل پوش نے کہا اور کمبل اتار کر برتھ پر پھینک دیا۔ رضوان نے پہلی مرتبہ اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک خوش شکل شخص تھا۔ اس کے بال بھورے اور سفید تھے۔ اس نے شلوار قمیض کے اوپر عمدہ کپڑے کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ شکریہ کس بات کا؟ رضوان نے پوچھا۔ آپ ذہین آدمی ہیں اور یہ بات یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کسی سے چھپنے کے لیے کمبل اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا میں آپ کو زیادہ دیر تک تجسس میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کیا آپ کو اس نوجوان سے کوئی خطرہ تھا جو چوتھے مسافر کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ میں نے غور سے اس کی شکل نہیں دیکھی، کمبل پوش نے تأمل کرتے ہوئے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مجھے کو تلاش کر رہا تھا۔ یہ خاندانی دشمنی کا سلسلہ ہے،
کچھ لوگ ایک پرانے قتل کا بدلہ چکانے کے لیے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ 2-3 روز سے گاڑیاں چیک کر رہے ہیں۔ اس نے اٹھ کر کمپارٹمنٹ کے دروازے کو چٹکنی لگا دی۔ میرا اصل نام عنایت حسین بخاری ہے۔ تمہارے تعاون سے فی الحال خطرہ ٹل گیا ہے۔ کیا ان لوگوں کو آپ کا کراچی کا پتہ معلوم نہیں ہے؟ رضوان نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پیچھے کراچی بھی تو آ سکتے ہیں۔ ہاں، آ تو سکتے ہیں، بخاری نے کہا، لیکن اپنے گھر میں انسان بہرحال محفوظ ہوتا ہے۔ قدر توقف کے بعد اس نے بظاہر خود کلامی کے انداز میں کہا، چند روز خیریت سے گزر گئے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رضوان نے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ ایکسٹرا ٹکٹ مسز عنایت حسین اور مسز صفیہ عنایت حسین کے نام سے ہیں، اور آپ کا نام بھی عنایت حسین ہے۔ ہاں، صفیہ میری بیوی کا نام ہے۔ میں نے خطرے کے پیش نظر اسے ساتھ نہیں رکھا۔ اس کی باتوں سے رضوان کا تجسس کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گیا۔ رضوان نے پہلے اپنا نام شیرازی بتایا تھا اور عنایت حسین کو اپنا عزیز ظاہر کیا تھا۔ اب وہ خود عنایت حسین بن گیا تھا۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ مسٹر اور مسز عنایت حسین 2 روز پہلے کراچی چلے گئے تھے۔ اب کہہ رہا تھا کہ اس نے خطرے کے پیش نظر اپنی بیوی کو ساتھ نہیں رکھا تھا۔ رضوان نے ان خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ اس کے پاس سوچنے کے لیے اپنے بہت سے مسائل تھے۔ اس نے 2-3 مرتبہ بخاری کو ٹکٹوں کے پیسے دینے چاہے، مگر وہ ہر مرتبہ یہ جواب دیتا، ٹکٹوں کا بھی حساب کر لیں گے، ابھی بہت سا سفر باقی ہے۔ جب ٹرین کراچی کے حدود میں داخل ہوئی تو بخاری نے کہا، آپ دونوں میرے ساتھ چلیں، میں آج کل اپنے بنگلے میں اکیلا ہوتا ہوں۔ بخاری صاحب، آپ نے ابھی تک ٹکٹوں کے پیسے بھی نہیں لیے، رضوان نے کہا، ہم آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ میرا خیال ہے کہ اسی قسم کی بات آپ نے اپنے والدین سے بھی کی ہوگی، بخاری نے خوش دلی سے کہا۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ملازم رکھ لیتا ہوں، آج سے آپ میرے OST ہیں، تنخواہ وغیرہ کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے۔ پیشکش خاصی پرکشش تھی، ملازمت کے ساتھ رہائش بھی مل رہی تھی۔ رضوان نے بلا تعامل یہ پیشکش قبول کر لی۔ ٹرین کافی لیٹ تھی۔ بنگلے پر پہنچتے پہنچتے رات کے 10 بج گئے۔ گیٹ پر ایک بوڑھا چوکیدار موجود تھا۔ اس نے بخاری کو سلام کیا اور گیٹ کھولنے کے بعد ٹیکسی سے سامان نکالنے لگا۔ بنگلے کی اندرونی بتیاں بجھی ہوئی تھیں، البتہ گیٹ اور برآمدے کی بتیاں روشن تھیں۔ پورچ میں نئے ماڈل کی سنی کار کھڑی تھی۔ بخاری نے رضوان اور اس کی بیوی کو برآمدے میں رکنے کے لیے کہا اور گیٹ پر جا کر کچھ دیر تک چوکیدار سے باتیں کرتا رہا۔ اس کا انداز راز دارانہ تھا۔ مجھے اس بنگلے کو دیکھ کر گھبراہٹ سی ہونے لگی ہے، ریحانہ نے کہا۔ پتہ نہیں یہ صاحب کون ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھنے میں تو شریف آدمی ہی لگتے ہیں، رضوان نے کہا۔ وہ بھی مطمئن نہیں تھا، اگر کوئی گڑبڑ محسوس ہوئی تو یہاں سے نکل جائیں گے، ہمارے پاس کون سی دولت ہے۔ بخاری تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس آیا اور بولا، میں نے چوکیدار کو کھانا لانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس نے جیب سے چابیاں نکال کر دروازے کا تالا کھولا اور سامان اٹھاتے ہوئے بولا، میں ابھی واپس آیا۔ رضوان اور ریحانہ نے پرخیال نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولے۔ بخاری لمحے بھر کے بعد واپس آیا اور بولا، مسز ریحانہ، چونکہ پردہ نشین خاتون ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ رہنا زیادہ پسند کریں گی جہاں ٹوٹل پرائیویسی ہو۔ ایسی جگہ زیادہ مناسب رہے گی، رضوان نے کہا، لیکن آپ کسی زحمت میں نہ پڑیں۔ زحمت کی کوئی بات نہیں ہے، ادھر پچھلی طرف 1-2 کمرے کا سرونٹ کوارٹر ہے، اگر آپ اسے اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں تو میں اس کا دروازہ کھول دیتا ہوں، وہاں ضروری فرنیچر موجود ہے۔ بخاری صاحب، اس وقت ہمیں جھکی بھی مل جاتی تو ہم اسے غنیمت سمجھتے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ دونوں نے اپنا سامان اٹھا لیا اور بخاری کے پیچھے چل پڑے۔ پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر تھا۔ بخاری نے تالا کھولا، اندر داخل ہوا اور بتی جلانے کے بعد بولا، دراصل ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ ابھی بند پڑا ہے، ہمیں صرف چند روز تک احتیاط کرنی پڑے گی، ورنہ بنگلے میں نصف درجن بیڈ رومز موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ میرا مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔
رضوان کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، یہ بڑی عمدہ جگہ ہے، فرنیچر بھی نیا معلوم ہوتا ہے۔ بخاری بیت کی آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور تھوڑی بار ہاتھ ٹکا کر کسی نادیدہ شے کو گھننے لگا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، شاید آپ یقین نہ کریں، میری بیشتر راتیں سروینٹ کوارٹر میں گزرتی ہیں۔ غالباً آپ حفظ ما تقدم کے طور پر یہاں سوتے ہوں گے۔ نہیں، اصل بات کچھ اور ہے، بخاری نے کہا اور چند لمحوں کے لیے خیالوں میں کھو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک غریب گھرانے کا فرد ہوں۔ میرے والد ایک معمولی اسکول ٹیچر تھے۔ ہماری ابتدائی زندگی بہت تنگ دستی میں گزری تھی۔ یہ سروینٹ کوارٹر ہو بہو اس مکان کا نقشہ ہے جس میں میرا بچپن اور لڑکپن گزرا تھا۔ جب میرے ہاتھ میں پیسے آئے تو میں نے اس بنگلے کے کونے میں اپنی غربت کے دنوں والا مکان بھی تعمیر کروا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی غربت کے دنوں کو یاد کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کوارٹر میں سو جاتا ہوں۔ ریحانہ نے کہا، پھر تو آپ بہت عظیم انسان ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بخاری نے نفی میں سر ہلایا۔ دولت ہاتھ میں آنے کے بعد میں نے کوئی نیک کام نہیں کیے۔ میرے بہن بھائی مجھ سے ناراض رہتے ہیں، میرے غریب رشتہ دار مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ شاید میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یا شاید میں ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا۔ کبھی کبھی میلان میں بیٹھ کر دیر تک سروینٹ کوارٹر اور بنگلے کو گھورتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں آج زیادہ خوش ہوں یا اس وقت زیادہ خوش تھا جب چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ کم از کم آپ کے اندر اپنے محاسبے کا شعور تو ہے، رضوان نے کہا۔ بعض لوگ دولت ہاتھ میں آنے کے بعد اپنے ماضی کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار کھانا لے کر آ گیا۔ تینوں نے سروینٹ کوارٹر میں ہی کھانا کھایا۔ کل مجھے چند جگہوں پر جانا ہے، کھانے کے بعد بخاری نے کہا۔ کچھ چھوٹے موٹے کام نپٹانے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ 8 بجے تک تیار ہو کر ٹیکسی لے آئیں۔ کیا آپ کی کار ٹھیک نہیں ہے؟ کار بالکل ٹھیک ہے، مگر ہم احتیاطاً ٹیکسی میں جائیں گے، آپ ادھر پچھلی گلی میں ٹیکسی لائیں۔ مجھے ٹیکسی کی پہچان نہیں ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ٹیکسی کہاں سے ملے گی۔ اس طرف چند قدم کے فاصلے پر مین روڈ ہے، بخاری نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ باہر نکلیں گے تو مین روڈ پر بے شمار گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ جو گاڑی کالے اور پیلے رنگ کی نظر آئے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیں اور کہیں کہ ہم اسے 3-4 گھنٹے تک انگیج رکھیں گے۔ رضوان نے بتایا کہ اگلے 5 روز تک بخاری چند مخصوص لوگوں سے ملتا رہا۔ ان میں ایک وکیل، ایک اسٹیٹ ایجنٹ، ایک ٹریولنگ ایجنٹ اور چند دیگر لوگ شامل تھے۔ اس عرصے میں وہ زیادہ تر ٹیکسی ہی استعمال کرتا رہا۔ رضوان کو ان ملاقاتوں کا مقصد معلوم نہیں تھا کیونکہ وہ سارا وقت ٹیکسی میں بیٹھا رہتا تھا۔ چھٹے روز جب رضوان اپنے کوارٹر میں پہنچا تو ریحانہ نے اسے بتایا کہ دوپہر کے وقت ایک نوجوان پچھلی دیوار پھاند کر اندر گھس آیا تھا اور کھڑکیوں اور دروازوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون تھا؟ رضوان نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کو یاد ہے؟ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ایک نوجوان ہمارے کمپارٹمنٹ میں آ کر چوتھے مسافر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اچھی طرح یاد ہے۔ یہ وہی نوجوان لگتا ہے۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی، مجھے آہٹ سنائی دی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ نوجوان دروازے اور کھڑکیوں کو ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہیں سوجا۔ میں صحن میں گئی اور ادھر جو ٹوٹا ہوا گملہ پڑا تھا اسے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے باہر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ معاملہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، رضوان نے کہا۔ یہ بات بخاری صاحب کو بتانی بہت ضروری ہے۔ رضوان، ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ خیال تو میرا بھی یہی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ بخاری صاحب سارا دن اپنے ساتھ لگائے رکھتے ہیں، ملازمت یا کرائے کا مکان تلاش کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ تو باہر چلے جاتے ہیں، مجھے سارا دن اس خالی بنگلے میں ہول پڑتے رہتے ہیں۔ کچھ پتہ چلا بخاری صاحب کاروبار کیا کرتے ہیں؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی کالا دھندا کرتے ہیں، دفتر وغیرہ کوئی نہیں ہے ان کا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی اور پھر بخاری کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں چپ ہو گئے۔
چوکیدار بتا رہا ہے کہ اس نے ادھر سے شور کی آواز سنی تھی، مگر ٹوٹے ہوئے گملے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ ریحانہ بتا رہی کہ اس نے ایک نوجوان کو اندر گھستے ہوئے دیکھا تھا۔ رضوان نے کہا، وہ پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی چور اچکا ہوگا، بخاری نے کہا، تاہم اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ تم نے چوکیدار کو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے گملہ اٹھا کر باہر پھینک دیا، ریحانہ نے کہا۔ نوجوان پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگ گیا۔ چوکیدار کے آنے کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چور اچکا نہیں تھا، رضوان نے کہا۔ ریحانہ کا کہنا ہے کہ اس کی شکل اس نوجوان سے ملتی جلتی تھی جو فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ہمارے کمپارٹمنٹ میں آیا تھا اور چوتھے مسافر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اوہ، تو وہ یہاں بھی پہنچ گیا، بخاری نے بے اختیار کہا اور پھر جلدی سے بات بدلتے ہوئے بولا، خیر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چوکیدار سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ اس طرف بھی راؤنڈ لگاتا رہے۔ اگلے 2 روز تک خیریت رہی۔ تیسرے روز رضوان کے بیان کے مطابق بخاری کے وہ کام مکمل ہو گئے جن کے لیے وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ ابتدائی چند روز تک رضوان لا تعلقی سے ٹیکسی یا گاڑی میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن بعد میں اس نے سنگن لینا شروع کر دی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ بخاری کسی پراپرٹی کا سودا کر رہا تھا۔ آخرکار یہ سودا مکمل ہو گیا اور اس نے نقدی کی صورت میں پراپرٹی کی قیمت وصول کر لی۔ رضوان کے اندازے کے مطابق یہ رقم 10 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ دوسری بات اسے یہ معلوم ہوئی کہ بخاری ملک سے باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے ٹریول ایجنٹ کے ذریعے ٹکٹ اور ویزا بھی حاصل کر لیا تھا۔ رضوان کے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ صرف 1 یا 2 ہفتے کے لیے لندن جا رہا تھا اور یہ دورہ کاروباری نوعیت کا تھا، تاہم اس نے روانگی کی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ رضوان نے بتایا کہ بخاری رات کا کھانا ان کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں کھاتا تھا اور کھانا رضوان کی بیوی ریحانہ پکاتی تھی۔ جس روز پراپرٹی کا سودا مکمل ہوا، اس روز رات کے کھانے پر بخاری نے کہا، آج رات میں سرونٹ کوارٹر میں سونا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ دونوں کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ رضوان نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ بخاری کے پاس ریگزین کا ایک ہینڈ بیگ تھا جسے اس نے کھانے کے دوران بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ بیگ صبح سے اس کے پاس تھا اور اس سے پہلے وہ اپنا بیگ یا بریف کیس وغیرہ بنگلے میں رکھتا آتا تھا۔ رضوان کا اندازہ تھا کہ اس بیگ میں نقد رقم تھی جو پراپرٹی کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی۔ بخاری صاحب، بھلا ہمیں کیوں اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، یہ آپ کا بنگلہ ہے، آپ جہاں چاہے سو سکتے ہیں۔ ہم ادھر برآمدے میں سو جائیں گے، کیوں ریحانہ؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ریحانہ نے کہا، ہم بڑے آرام سے برآمدے میں سو سکتے ہیں۔ آج آپ میرے بیڈ روم میں سوئیں گے، بخاری نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنگلے میں نصف درجن بیڈ رومز خالی پڑے ہوں اور آپ برآمدے میں سوئیں؟ کھانے کے بعد بخاری دونوں کو ہمراہ لے کر بنگلے میں پہنچ گیا۔ اس وقت رات کے 10:30 بجے تھے۔ رضوان اور اس کی بیوی نے پہلی بار بنگلے میں قدم رکھا تھا۔ بخاری مختلف کمروں کی بتیاں جلاتا چلا گیا اور دونوں کی رہنمائی کرتا ہوا ایک کشادہ خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ اس نے پہلی بار رات کو بنگلے کی بتیاں جلائی تھیں۔ اس بات پر رضوان کو تعجب ہوا کیونکہ بخاری شروع دن سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بنگلے میں رات کو کوئی نہیں سوتا تھا۔ دوسری بات رضوان نے یہ نوٹ کی کہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کمروں میں گرد جمی ہوئی تھی، یہاں تک کہ خوابگاہ بھی پوری طرح صاف نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، بخاری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آج میں بہت اداس ہوں، آج مجھے اپنا بچپن بہت یاد آ رہا ہے۔ جبھی آپ سرونٹ کوارٹر میں سونا چاہ رہے ہیں، رضوان نے کہا، کوئی گولی وغیرہ کھا لیں؟ کافی پینے کو جی چاہ رہا ہے، بشرطے کہ آپ بھی ساتھ دیں۔ اگر چیزیں موجود ہیں تو میں کافی بنا لاتی ہوں، ریحانہ نے کہا۔ کچن کس طرف ہے؟ چیزیں سب موجود ہیں، بخاری نے کہا۔ کچن میں تمہیں کئی قسم کے کافی کے ڈبے مل جائیں گے۔ اس دروازے سے نکل کر دائیں طرف مڑ جانا، آگے کچن نظر آ جائے گا۔ ریحانہ نے بتایا کہ اس خوبصورت کچن میں ہر طرف ابتری پھیلی ہوئی تھی، سنک میں گندے برتن پڑے تھے اور ان میں سے بساند اٹھ رہی تھی۔ وہ کافی بنا کر خوابگاہ میں لے گئی۔ بخاری رات کے 12 بجے تک ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ ریگزین کا بیگ اس وقت بھی اس کے پاس تھا۔ 12 بجے اس نے بیگ بغل میں دبایا
اور سونے کے لیے سروینٹ کوارٹر میں چلا گیا۔ رضوان اسے دروازے تک چھوڑنے گیا اور اس کے جانے کے بعد دروازے کو اندر سے بولٹ لگا دیا۔ اگلی صبح تقریباً 8 بجے وہ سروینٹ کوارٹر میں پہنچے اور دروازے پر ہولے سے دستک دی۔ دروازہ صرف بھیڑا ہوا تھا جو دستک دینے سے کھل گیا۔ رضوان کو خیال آیا کہ بخاری ان سے پہلے اٹھ گیا تھا اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بخاری کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی اور ریگزین کا بیگ غائب تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں فیصلہ کیا کہ انہیں فوراً وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ عجلت میں وہ چند چیزیں بھول گئے جن میں ریحانہ کی چپل بھی شامل تھی۔ جب ان کی کہانی ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا آپ نے پولیس کو یہ ساری کہانی سنائی ہے یا کچھ کمی بیشی کی ہے؟ پولیس کو ہم نے اپنی ذاتی باتیں نہیں بتائیں، ریحانہ نے جواب دیا۔ کئی اور باتیں بھی نہیں بتائی ہیں۔ خاندانی دشمنی اور اس پراسرار نوجوان کے بارے میں تو ضرور بتایا ہوگا جو فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے مسٹر بخاری کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ بتایا تھا، رضوان نے کہا، لیکن پولیس اس بات کو من گھڑت سمجھ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بخاری کی کسی سے خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ انہوں نے بخاری صاحب کی بیوی صفیہ بیگم سے بھی بات کی ہے۔ وہ کسی اور وجہ سے فیصل آباد رک گئی تھی۔ پولیس کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ وہ آج کل کراچی آئی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے پولیس کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جن سے بخاری صاحب کراچی میں ملاقاتیں کرتے رہے تھے؟ بتایا تھا۔ پولیس مجھے ان لوگوں کے پاس لے کر گئی تھی، لیکن ان لوگوں سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی۔ پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ بخاری صاحب نے اس کی معرفت اپنا ایک بنگلہ فروخت کیا تھا اور 15 مارچ کو نقد رقم وصول کی تھی۔ ٹریولنگ ایجنٹ نے بتایا کہ اس نے بخاری صاحب کے لیے لندن کی سیٹ بک کروائی تھی۔ وہ 20 مارچ کی سیٹ تھی۔ وکیل صاحب نے بتایا کہ بخاری صاحب ان کے پاس پراپرٹی کے سلسلے میں مشورہ کرنے آئے تھے۔ میں اپنی ڈائری میں ضروری باتیں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ آخر میں نے پراپرٹی ڈیلر، ٹریولنگ ایجنٹ اور وکیل کا پتہ بھی نوٹ کر لیا۔ وکیل کا نام مطلوب حسین تھا۔ میں اسے سرسری طور پر جانتا تھا۔ وہ مجھے باتھ روم میں مل گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے عنایت حسین بخاری کا ذکر چھیڑ دیا۔ آپ بخاری صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ مطلوب حسین نے پوچھا۔ میں ان کے کیس میں وکیل صفائی ہوں، میں نے کہا۔ سنا ہے کہ قتل سے پہلے بخاری صاحب کا آپ کے پاس بہت آنا جانا تھا، کیا کوئی قانونی مسئلہ تھا؟ ارے چھوڑیں بیگ صاحب، کہتے ہیں کہ مرنے والوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ پولیس بھی میرے پاس آئی تھی، مگر میں نے انہیں گول مول بات بتا کر چلتا کیا۔ مطلوب صاحب، پولیس نے قتل کے الزام میں ایک نوجوان جوڑے کو پکڑ رکھا ہے۔ ان کی شادی کو مشکل سے 1 مہینہ ہوا ہے اور مجھے وہ دونوں بے گناہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں۔ وہ 2-3 مرتبہ بخاری صاحب کے ہمراہ میرے دفتر آیا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ پولیس نے اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر رکھا ہے۔ پولیس نے اس کی پردہ نشین بیوی پر نہایت شرمناک تشدد کیا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے کے لیے بخاری صاحب کو قتل کیا ہے، مگر یہ رقم ان کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی۔ قتل کا محرک کچھ اور معلوم ہوتا ہے اور میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کے تعاون سے یہ عقدہ حل ہو جائے۔ اس نے میری بات پر غور کیا اور قدرے توقف کے بعد بولا، میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ میرا ذکر نہ آئے۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ بخاری صاحب نے مجھ سے 2 کام کروائے تھے۔ پہلا کام غلط طریقے سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک سادہ اسٹیمپ پیپر دیا جس پر اس کی دوسری بیوی صفیہ کے دستخط تھے۔ اسی اسٹیمپ پیپر پر میں نے ان کی ہدایت کے مطابق ایک پاور آف اٹارنی تیار کر دی جو ایک بنگلے سے متعلق تھی، اور یہ بنگلہ صفیہ بیگم کے نام تھا۔ کیا بخاری صاحب کی 2 بیویاں تھیں؟ جی ہاں، پہلی بیوی کا نام نشاط بیگم ہے اور وہ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ ان دنوں لندن میں مقیم ہے۔ یہ تو خاصی دلچسپ بات ہے۔ کیا نشاط بیگم کو بخاری صاحب کے قتل کی اطلاع بھجوائی نہیں گئی؟ یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ گئی ہو۔ آپ بنگلے پر فون کر کے پتہ کر لیں۔ میں نے بنگلے کا فون نمبر نوٹ کر لیا اور پھر پوچھا، بخاری صاحب نے آپ سے دوسرا کام کیا کروایا تھا؟
دوسرا کام مجھے پسند نہیں آیا۔ کیا پہلا کام پسند آیا تھا؟ پسند تو پہلا بھی نہیں آیا، مگر دوسرا تو بالکل ہی پسند نہیں آیا۔ حالانکہ یہ کام غیر قانونی نہیں تھا۔ بخاری صاحب نے اپنی دوسری بیوی کا طلاق نامہ تیار کروایا تھا اور مجھے ہدایت دی تھی کہ میں 20 تاریخ کو یہ طلاق نامہ صفیہ کے فیصل آباد کے پتے پر بذریعہ رجسٹری پوسٹ کر دوں۔ آج 24 تاریخ ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ یہ طلاق نامہ پوسٹ کر چکے ہیں؟ اب اس طلاق نامے کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میری نظر میں تو وہ طلاق نامہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے بظاہر سرسری انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کو وہ طلاق نامہ اپنے موکل کی ہدایت کے مطابق پوسٹ کر دینا چاہیے۔ یہ کام آپ کا پیشہ ورانہ فرض ہے۔ اگر آپ مصروف ہیں تو میں یہ کام کر دوں گا۔ صفیہ بیگم کراچی میں ہے اور مجھے اس کا پتہ معلوم نہیں۔ زیادہ سے زیادہ رجسٹری واپس آ جائے گی۔ میں نے کہا، آپ اپنے فرض سے تو سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس طلاق نامے کی ایک کاپی مجھے بھی دے دیں اور خاطر جمع رکھیں۔ میں مفت میں کام کروانے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کسی وقت دفتر آ جائیں، میں آپ کی درخواست پر غور کروں گا۔ پراپرٹی ڈیلر کا نام اختر حسین تھا۔ وہ 35-36 سال کا ایک خوش گفتار شخص تھا۔ جی، اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ تشریف رکھیں۔ کوئی بنگلہ یا فلیٹ؟ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ چند ہفتے پہلے آپ نے صفیہ بیگم نامی خاتون کے بنگلے کا سودا کروایا تھا۔ یہ سودا عنایت حسین بخاری نے کروایا تھا، جس نے خود کو صفیہ بیگم کا اٹارنی ظاہر کیا تھا۔ اوہ، اس نے محتاط انداز میں کہا، بخاری صاحب تو مرحوم ہو چکے ہیں۔ انہیں ان کے ایک ملازم نے قتل کر دیا تھا۔ وہ صفیہ بیگم کے شوہر تھے۔ وہ صفیہ بیگم کو طلاق دے چکے تھے۔ میں نے فائل کھول کر اسے طلاق نامے کی جھلک دکھائی۔ جس پاور آف اٹارنی کی بنیاد پر آپ نے بنگلے کا سودا کروایا ہے وہ جعلی ہے۔ صفیہ بیگم اس سودے کو چیلنج کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ہم نے 2 اخباروں میں اس سودے کا نوٹس شائع کروایا تھا۔ یہ اشتہارات خانہ پوری کے لیے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 1% لوگ بھی اشتہارات نہیں پڑھتے۔ کیا میں اس سودے کی فائل دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے قدرے تامل کے بعد فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ خریدار کا نام مسرور احمد تھا۔ کاغذات کے مطابق بنگلہ 7 لاکھ میں فروخت ہوا تھا، لیکن اصل قیمت زیادہ تھی۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ پولیس بھی آپ کے پاس آئی تھی۔ کیا آپ نے انہیں یہ فائل دکھائی تھی یا یہ بات بتائی تھی کہ بنگلہ صفیہ بیگم کے نام تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے پوچھا نہیں اور ہم نے بتایا نہیں۔ کیا آپ صفیہ بیگم کو جانتے ہیں؟ صرف نام کی حد تک جانتا ہوں، دیکھا کبھی نہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ بنگلے کا سودا 10 لاکھ میں ہوا تھا اور بخاری صاحب نے یہ رقم نقد وصول کی تھی؟ رقم تو نقدی وصول کی تھی اور کاغذات آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ ان میں قیمت 7 لاکھ روپے لکھی ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ کاغذات میں قیمت کم لکھی جاتی ہے۔ سبھی جانتے ہیں تو پھر آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کل آپ مجھے عدالت میں جھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے؟ چلیے میں دوسری طرح سوال کر لیتا ہوں۔ میرے اندازے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا اندازہ کچھ ٹھیک ہی لگتا ہے۔ 50 کم کر لیں، یعنی 9.5 لاکھ۔ خدا حافظ، اس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ میرا اگلا اسٹاپ ٹریولنگ ایجنٹ کا دفتر تھا۔ وہاں سے صرف اتنا پتہ چلا کہ بخاری صاحب کی لفتھانسا ایئر لائنز میں 20 مارچ کی سیٹ بک تھی۔ بخاری صاحب نے مطلوب حسین ایڈوکیٹ کو ہدایت کی تھی کہ وہ 20 مارچ کو طلاق نامہ پوسٹ کر دیں اور 20 تاریخ کو ہی وہ لندن روانہ ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنی دوسری بیوی سے جان کا خطرہ تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس خطرے کی نوعیت کیا تھی۔ ٹریولنگ ایجنٹ کے دفتر سے میں نے بخاری صاحب کے بنگلے پر فون کیا۔ لمحے بھر کے بعد دوسری طرف سے کسی خاتون نے جواب دیا، کیا میں مسز بخاری سے بات کر سکتا ہوں؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی 2 مختلف عورتوں کی آواز سنائی دی۔ جی فرمائیے، ایک عورت نے کہا۔ میں بیگم بخاری بول رہی ہوں۔ میں مسز بخاری بول رہی ہوں، دوسری عورت نے کہا۔ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی عورت نے دوسری عورت سے کہا، پلیز فون رکھ دو، میں بات کر رہی ہوں۔
واضح طور پر ایک ہی فون کی 2 لائنیں تھیں۔ تم فون رکھ دو، دوسری عورت نے کہا۔ وہ نسبتاً جوان اور تیکھے مزاج والی معلوم ہوتی تھی۔ پہلے میں نے فون اٹھایا تھا، میں بھی بات کر سکتی ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ مرحوم کی دونوں بیویاں بنگلے میں برائے جمان تھیں اور صورتحال خاصی ناخوشگوار تھی۔ میں نے فون بند کر دیا اور اپنی کار میں بنگلور ٹاؤن پہنچ گیا۔ میرے پاس بنگلے کا نمبر موجود تھا، اس لیے تلاش میں زیادہ پریشانی نہیں اٹھانا پڑی۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز پر چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور کہا، یہ کارڈ بڑی بیگم صاحبہ کے پاس لے جاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چوکیدار چند لمحوں کے بعد واپس آ گیا اور بولا، اندر چلے جائیں، بیگم صاحبہ برآمدے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں ڈرائیو وے سے ہوتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا۔ وہاں چست لباس میں ملبوس ایک تیکھے نقوش والی خاتون میرا کارڈ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ خوبصورت ضرور تھی مگر پرکشش نہیں تھی، یعنی اس کی خوبصورتی ٹیکنیکی انداز کی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، یا اللہ، اگر یہ بڑی بیگم ہے تو چھوٹی بیگم کتنی چھوٹی ہوگی۔ اس کے چہرے پر خاصا تناؤ پایا جاتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے خوشگوار موڈ میں نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، یہ کارڈ آپ کا ہے؟ اگر اس پر مرزا امجد بیگ لکھا ہوا ہے تو یقیناً میرا ہی ہے۔ اندر آ جائیں، اس نے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ میں سر کو خم کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی، کیا کام ہے؟ خاتون نے پوچھا، اور کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں آپ؟ میں سمجھ گیا کہ وہ چھوٹی بیگم تھی۔ اس نے میرا کارڈ راستے ہی میں اچک لیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ مسز بخاری ہیں؟ ہاں، میں مسز بخاری ہوں، لیکن میں بیگم بخاری سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ بیگم نشاط بخاری سے۔ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بھی بخاری صاحب کی بیگم ہوں، آپ بات شروع کریں، میں نشاط کو بلواتی ہوں۔ اس نے اندر منہ کر کے آواز لگائی، منظور احمد۔ دوسرے لمحے بکھرے بالوں والا ایک نوجوان دروازے میں نمودار ہوا۔ اس نے جینس پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ اس کا حلیہ اس پراسرار نوجوان جیسا تھا جس کا ذکر رضوان نے کیا تھا۔ کیا بات ہے باجی؟ اس نے صفیہ بیگم سے کہا، یہ کون ہے؟ جا ذرا نشاط کو بلا کے لا، یہ وکیل صاحب ہیں۔ منظور نے بڑی تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر پوچھا، کس کے وکیل ہیں آپ؟ میں کرمنل وکیل ہوں، میں نے اس کی فطرت کے مطابق جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ میں جرائم کے کیس زیادہ لیتا ہوں، ویسے میں جائیداد کے کیس بھی لے لیتا ہوں، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اکثر جرائم جائیداد کے بطن سے جنم لیتے ہیں۔ آپ کو نشاط باجی نے بلایا ہے؟ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے فون کیا تھا مگر بیچ میں کوئی دوسری لائن مل گئی اور بات نہ ہو سکی، لہٰذا میں نے سوچا کہ بالمشافہ بات کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ قبلہ، میں ابھی تک آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، آپ ذرا سلیس اردو میں بات کریں۔ آپ کس سلسلے میں نشاط بیگم سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں، پتہ تو چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ صفیہ بیگم نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس گھر کی مالک میں ہوں، میں بخاری صاحب کی بیوی ہوں، آپ ہماری مرضی کے بغیر اس گھر کی کسی فرد سے بات نہیں کر سکتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ نشاط بیگم میری آواز سن کر کمرے میں پہنچ جائے گی، مگر اس کی آمد کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ اوپر والی منزل پر مقیم تھی۔ نچلی منزل پر صفیہ بیگم اور اس کے بھائی کا قبضہ تھا۔ دراصل میں بخاری صاحب کے قتل کیس میں وکیل ہوں، میں نے کہا۔ یہ نہیں بتایا کہ وکیل صفائی ہوں، اس سلسلے میں مجھے کچھ معلومات اور تعاون کی ضرورت ہے۔ منصور میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، معلومات کی کیا ضرورت ہے؟ قاتل تو پکڑے جا چکے ہیں۔ صرف گرفتاری سے بات تو نہیں بنتی، میں نے کہا، کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ ابھی تک پولیس کو کوئی عینی گواہ نہیں مل سکا، سارا کیس اندازے پر چل رہا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے رقم کے لیے بخاری صاحب کو قتل کیا ہے، مگر ملزموں کے پاس سے کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی۔ منظور نے بھویں سکیڑی اور قدرے توقف کے بعد بولا، زیادہ سے زیادہ بری ہو جائیں گے نا ہماری بلا سے، ہمیں اس کیس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا، آپ کو لا تعلق نہیں ہونا چاہیے،
ورنہ جائیداد کے معاملے میں آپ کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ صفیہ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنا تم نے؟ میں تمہیں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالی قبضے سے کچھ نہیں بنتا، انسان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے کہ یہ بنگلہ آپ کے نام نہیں ہے۔ یہ بنگلہ اوپر والی کے نام ہے، صفیہ نے کہا۔ جو بنگلہ میرے نام تھا وہ بخاری صاحب نے دھوکے سے فروخت کر دیا۔ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے فروخت کر دیا؟ آپ کو نظر رکھنی چاہیے تھی۔ اس کو نظر رکھنے کے لیے ہی بھیجا تھا، صفیہ بیگم نے بھائی کی طرف اشارہ کیا، مگر یہ پتہ نہیں کیا کرتا رہا۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے منظور کی طرف دیکھا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ جانا پہچانا کیوں لگ رہا ہے۔ چند ہفتے پہلے میں نے آپ کو مطلوب حسین ایڈوکیٹ کے دفتر کے باہر دیکھا تھا۔ اس روز بخاری صاحب مطلوب حسین سے ملنے آئے تھے، میری بھی ان سے بات ہوئی تھی۔ سن لو، منظور نے بہن سے کہا، تم کہتی ہو کہ میں کراچی میں آوارہ گردی کرتا رہا تھا۔ ارے میں تو سائی کی طرح بھائی صاحب کے پیچھے لگا رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تمہارے بنگلے کا سودا کر رہے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر نے بھی مجھے صحیح بات نہیں بتائی۔ اگر تم سائی کی طرح ان کے پیچھے لگے رہتے تھے تو پھر وہ رقم کہاں گئی جو میرے بنگلے کی فروخت سے انہوں نے وصول کی تھی؟ منظور نے غیر محسوس طریقے پر بہن سے نظریں چرائیں اور بولا، بینک میں جمع کرا دی ہوگی یا کہیں دبا دی ہوگی۔ بینک میں کیسے جمع کروا سکتے تھے؟ لین دین تو شام کے وقت ہوا تھا، یہ بات تمہیں نے تو بتائی تھی۔ شام کے وقت کون سا بینک کھلا ہوتا ہے؟ اور گھر میں تو ہم نے ہر جگہ دیکھ لی ہے۔ باجی کچھ عقل کے ناخن لو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انسان کو سوچ سمجھ کر منہ کھولنا چاہیے۔ میں ان کی باتوں سے بظاہر لا تعلق ہو گیا، اور جب دونوں چپ ہوئے تو اپنا لہجہ بدستور ہمدردانہ رکھتے ہوئے کہا، مسز بخاری، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بخاری صاحب جب فیصل آباد سے کراچی روانہ ہوئے تھے تو آپ کا بھی ان کے ساتھ آنے کا پروگرام تھا۔ انہوں نے آپ کے ٹکٹ بھی بنوا لیے تھے۔ آپ نے عین موقع پر سفر کا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا تھا؟ خاک ملتوی کر دیا تھا؟ صفیہ نے ہاتھ جھٹکا۔ بخاری صاحب نے میرے سامان سے مکان کے کاغذات چوری کر لیے اور مجھے چھوڑ کر چپکے سے کراچی روانہ ہو گئے۔ کیا آپ کی آپس میں کچھ ناراضگی تھی؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے فیصل آباد آئے ہیں تو میں ان کی باتوں میں نہ آتی۔ ظاہر ہے وہ ظاہر میں یہی کہتے رہے کہ انہیں اپنی غلطی کا افسوس ہوا ہے اور وہ مجھے لینے آئے ہیں، لیکن اندر سے ان کی نیت خراب تھی۔ کاغذات کی چوری کا مجھے 4 یا 5 روز کے بعد پتہ چلا، ورنہ میں کوئی فوری کارروائی کرتی۔ مجھے کافی معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو جانے سے پہلے نشاط بیگم سے بھی بات کر لوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا بات کروں۔ بات بے شک کر لیں، صفیہ بیگم نے کہا، لیکن ذرا احتیاط سے، ہماری باتوں کا ذکر نہ آئے، اور ہاں، اس کے دماغ میں یہ بات ضرور ڈال دیں کہ مرحوم کی جائیداد میں ہمارا حصہ بھی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، حصہ تو ہر بیوہ کا ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ اولاد کوئی نہیں ہے، بس اسی بات سے ڈر لگتا ہے۔ میں سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا اور دستک دینے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ دروازہ کھل گیا اور 16-17 سال کی ایک خوبصورت لڑکی نے متفکر نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں بیگم بخاری سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گئی اور چند لمحوں کے بعد ادھیڑ عمر کی ایک باوقار خاتون کے ہمراہ واپس آ گئی۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ وہ خاتون نشاط بیگم تھی اور خوبصورت لڑکی اس کی بیٹی نعیمہ تھی۔ نشاط بیگم نے مجھے اندر بیٹھنے کے لیے کہا، مگر میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں۔ فون آپ نے کیا تھا؟ بیگم نشاط نے پوچھا۔ ہاں میں نے ہی کیا تھا، یہاں بھی آپ کی سوکن نے میرا گھراؤ کر لیا اور زبردستی نیچے بٹھا لیا۔ وکیل صاحب، اس عورت اور اس کے اوباش بھائی نے ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ حالانکہ یہ بنگلہ میرے نام ہے اور میں اسے نکلوانے کے لیے کارروائی کر سکتی ہوں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں قانونی مدد کی ضرورت ہو تو میرے دفتر آ جائیں۔ میں نے اپنا کارڈ نکال کر اسے دیا۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بخاری صاحب کے قتل کے سلسلے میں آپ کو کسی پر شک تو نہیں ہے؟
पुलिस ने एक नौजवान जोड़े को गिरफ्तार किया है, वो इन्हें यहाँ लेकर भी आई थी। मुझे मालूम है, कत्ल के वक्त दोनों बंगले में मौजूद थे। पुलिस ने इसी बिना पर इन्हें गिरफ्तार किया है। आप ये बताएं कि आपको किस पर शक है? मुझे तो सफिया के भाई पर शक है। आपने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई? ये 4 रोज पहले बंगले में आया है। जब तक पुलिस तफ्तीश के लिए यहाँ आती रही, ये कहीं नजर नहीं आया। जब तफ्तीश का हंगामा खत्म हो गया तो ये बंगले में आन थमका। निहायत छिछोरा और ओबाज शख्स है। आते ही मेरी जवान बेटियों से खटिया मजाक करने शुरू कर दिए हैं। इसके आने से पहले सफिया भी दबकर रहती थी और हर वक्त बड़ी आजिज़ी से मेरी खिदमत में हाजिर रहती थी। भाई के आने के बाद इसने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी, लिहाजा मैं अपनी इज्जत के ख्याल से ऊपर आ गई। ये मंजूर दिन भर बंगले में छुपा रहता है, सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलता है और पिछला दरवाज़ा इस्तेमाल करता है। मैं पुलिस से बात करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मेरी बेटियां डरती हैं। आप कल दोपहर के बाद मेरे दफ्तर आ जाएं, मैंने कहा। यहाँ बात करना मुनासिब मालूम नहीं होता और फिक्र न करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके चौकीदार को थोड़ी सी डांट पिला दूं और इसको समझा भी दूं। ज़रूर समझा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसे ये भी बता दें कि घर का असल मालिक कौन है। चौकीदार का नाम सरदार अली था। वो इन लोगों में से था जो जोर आवर का साथ देते हैं। गेट से बाहर निकलने के बाद मैंने इसे अपनी कार के करीब बुलाया और कहा, ये बंगला बड़ी बेगम साहिबा का है और वही इसमें रहेंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी पक्की रहे तो इनके वफादार रहो। जनाब, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता, इसने कहा। छोटी बेगम साहिबा कहती हैं कि मैं इनका नौकर हूँ। जो कुछ मैंने कहा है इसको याद रखो। छोटी बेगम को भी नाराज़ ना करो, लेकिन असल वफादार बड़ी बेगम के रहो। इस बंगले की असल मालिक वही हैं, ठीक है? ठीक है साहब जी। छोटी बेगम के भाई मंजूर को देखा है तुमने? हाँ जी, 1-2 दफ़ा देखा है। वो पिछले दरवाजे से आता जाता है। तुमने इसको पहले भी देखा होगा, मैंने कहा। जब बुखारी साहब फैसलाबाद से आए थे तो ये शख्स बंगले के इर्द गिर्द मंडलाता रहता था, कभी पिछली गली में, कभी इधर सड़क पर। याद आया? वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, देखा तो था। ये बात याद रखना, शायद तुम्हें गवाही देनी पड़े, मैंने कहा, और किसी से इसका जिक्र ना करना। प्रॉपर्टी डीलर मतलूब हुसैन एडवोकेट और ट्रेवल एजेंट को भी मंजूर के बारे में याद आ गया और इन सब ने ताउन का वादा किया। अगली पेशी पर मैंने अदालत में इस अम्र की दरख्वास्त पेश की कि मकतूल इनायत हुसैन बुखारी के साले मंजूर को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए, नेज़ इसकी शनाख्ती परेड भी करवाई जाए। इस ज़मीन में मैंने मुल्ज़िमान रिजवान और इसकी बीवी रेहाना के अलावा चौकीदार, प्रॉपर्टी डीलर, ट्रेवल एजेंट और मतलूब हुसैन एडवोकेट के नामों की फहरिस्त पेश की और कहा कि ये लोग मंजूर को शनाख्त कर सकते हैं। वकील इस्तग़ासा ने कहा, बेग साहब ने बिल्कुल नई बात पेश की है। मंजूर नाम के किसी शख्स का ना तो चालान में जिक्र है और न ही गवाहों की फहरिस्त में ये नाम मौजूद है। जनाब आली, अगर मुझे इस शख्स की फौरी गिरफ्तारी का यकीन दिला दिया जाए तो मैं अपनी दरख्वास्त के हक़ में कुछ ठोस सबूत पेश कर सकता हूँ। जज ने मेरी पेश करदा तहरीरी दरख्वास्त का मुताला किया और कहा, आपने शनाख्ती परेड के सिलसिले में जिन गवाहों के नाम लिए हैं, क्या आप इन्हें कल अदालत में हाजिर कर सकते हैं? जी हाँ जनाब, क्यों नहीं। जज ने मंजूर के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए तफ्तीशी अफसर से कहा, कल इस शख्स को शनाख्ती परेड के लिए अदालत में पेश करें। वकील इस्तग़ासा ने तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त की, मगर जज ने कहा, मैं वकील सफाई को जोड़ तोड़ का मौका नहीं फराहम करना चाहता। ये शनाख्ती परेड का मामला है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। बेग साहब, कल अपने ठोस सबूत भी साथ लाएं। ये फैसला सुनाने के बाद जज उठकर चैम्बर में चला गया। मैं रिजवान और रेहाना के करीब गया और कहा, जिस पुरस्कार नौजवान को आपने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर और बुखारी साहब के बंगले में घुसते देखा था, वो बुखारी साहब का साला मंसूर है। मुझे उम्मीद है कि कल आप इसे पहचान लेंगे। अगले रोज़ एक के सिवा तमाम गवाह अदालत में मौजूद थे। पुलिस ने 5 दीगर अफराद के हमरा मंजूर को अदालत में पेश किया और गवाहों को बारी बारी अंदर बुलाया ताकि वो मंजूर को शनाख्त करें।
جو 5 دوسرے آدمیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ رضوان اور ریحانہ نے پہلی ہی نظر میں منظور کو شناخت کر لیا۔ مطلوب حسین ایڈوکیٹ، پراپرٹی ڈیلر اختر حسین اور سردار علی چوکیدار نے منظور کی شناخت میں کچھ تعامل کیا، تاہم انہوں نے بھی اسے شناخت کر لیا۔ ٹریول ایجنٹ کسی مصروفیت کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ منظور خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے گرفتاری کے فوراً بعد وکیل کا انتظام کر لیا تھا جو اس وقت عدالت میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ صفیہ بیگم بھی عدالت میں موجود تھی اور بار بار غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھتی تھی۔ منظور کے وکیل کا نام نظام الدین تھا۔ اس نے جج کی اجازت سے کہا، جناب علی، میرے موکل منظور احمد کو بلا جواز اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے۔ کسی شخص کو شناخت کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کسی جرم میں ملوث ہے۔ میں نے کہا، جناب والا، منظور احمد اپنے بہنوئی مقتول عنایت حسین بخاری کے تعاقب میں کراچی آیا تھا اور کئی روز تک مسلسل اس کا تعاقب کرتا رہا تھا۔ ان گواہوں کے بیانات سے بخوبی اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ منظور احمد مقتول کے تعاقب میں تھا۔ عدالت نے 3 گواہوں کو باری باری گواہی کے لیے طلب کیا۔ مطلوب حسین ایڈوکیٹ نے اپنے مختصر بیان میں کہا کہ منظور احمد اس کے دفتر میں آیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ مقتول عنایت حسین کس کام کے سلسلے میں اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر اختر حسین نے اپنے بیان میں کہا کہ منظور احمد اس کے پاس آیا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ مقتول بخاری کون سی پراپرٹی فروخت کرنا چاہتا تھا۔ سردار علی چوکیدار نے کہا کہ اس نے 2 یا 3 دفعہ منظور احمد کو بنگلے کے آس پاس منڈلاتے دیکھا تھا۔ رضوان اور ریحانہ نے تفصیل سے یہ بات بتائی کہ منظور احمد اپنے بہنوئی کو تلاش کرتا ہوا ان کے کمپارٹمنٹ میں آیا تھا اور یہ کہ مقتول عنایت حسین بخاری اس سے چھپنے کے لیے کمبل اوڑھے بیٹھا رہا تھا۔ نیز اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جس شخص سے چھپ رہا تھا اس سے اسے جان کا خطرہ تھا۔ ریحانہ نے بتایا کہ منظور احمد دوپہر کے وقت عقب سے بنگلے میں گھسا تھا اور گملہ ٹوٹنے کی آواز سن کر بھاگ گیا تھا۔ منظور احمد نے ان تمام باتوں سے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے دشمنی کی بنا پر مقدمے میں پھانسا جا رہا تھا۔ جب عدالت نے اسے دشمنی کی وضاحت کرنے کے لیے کہا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کے وکیل نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، جناب علی، بیگ صاحب ان گواہیوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ منظور احمد کے اپنے بہنوئی سے تعلقات سخت کشیدہ تھے اور وہ جگہ جگہ ان کا تعاقب کرتا پھر رہا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ منظور احمد نے محض اتفاقاً بخاری کو پراپرٹی ڈیلر اور مطلوب حسین کے دفتر سے نکلتے دیکھ لیا تھا اور وہ فقط تجسس کی وجہ سے پوچھنے کے لیے اندر چلا گیا تھا۔ اس سے زیادہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے موکل کے اپنے بہنوئی سے بہت خوشگوار تعلقات تھے۔ جناب والا، اگر اجازت ہو تو میں ان خوشگوار تعلقات کے سلسلے میں منظور احمد سے چند سوالات کر لوں؟ جج نے اجازت دے دی۔ میں منظور کے قریب گیا اور پوچھا، منظور احمد، کیا تمہیں اپنے وکیل کے اس بیان سے اتفاق ہے کہ تمہارے اپنے بہنوئی سے تعلقات بہت خوشگوار تھے؟ جی ہاں، پورا اتفاق ہے۔ میں نے کہا، گواہوں کے بیانات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم وسط مارچ تک کراچی میں موجود تھے۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ تم کس تاریخ کو کراچی آئے تھے؟ مجھے تاریخ یاد نہیں رہی۔ میرا خیال ہے کہ میں 27 فروری کو کراچی آیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ اس کا بہنوئی 1 مارچ کو کراچی روانہ ہوا تھا اور اس روز وہ اسٹیشن پر دیکھا گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے بہنوئی نے کراچی کے 3 ٹکٹ خریدے تھے؟ ان میں ایک ٹکٹ تمہارا اور ایک تمہاری بہن کا تھا، لیکن تم دونوں کسی وجہ سے سفر نہیں کر سکے تھے۔ یہ بات ریلوے کے ریکارڈ میں موجود ہے اور بآسانی چیک کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارا ان کے ساتھ ہی آنے کا پروگرام تھا، مگر ہم ایک گھریلو مجبوری کی وجہ سے رک گئے تھے۔ چونکہ بکنگ 15 دن پہلے کی جاتی ہے، اس لیے تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ وہ ٹکٹ 1 مارچ کے تھے۔ یہ بات بھی ریلوے کے ریکارڈ سے چیک کی جا سکتی ہے۔ جج: جی ہاں، میرا خیال ہے کہ ٹکٹ 1 مارچ ہی کے تھے، لیکن تم اور تمہاری بہن ایک گھریلو مجبوری کی وجہ سے 1 مارچ کو سفر نہیں کر سکے، اور 1 مارچ کے بعد مارچ ہی کی کوئی تاریخ آتی ہے
फरवरी की कोई तारीख नहीं आती, लिहाजा तुम्हारा ये कहना कि तुम 27 फरवरी को कराची आए थे एक सोचा समझा झूठ है। हकीकत ये है कि तुम 2 या 3 मार्च को कराची के लिए रवाना हुए थे। क्या तुम इस अदालत को बताओगे कि तुम कराची क्या करने आए थे? कोई ख़ास काम नहीं था, यूं ही सैर सपाटा करने आया था। तुम्हारा क़याम कहाँ था? ड्रग कॉलोनी में। वहाँ मेरे एक दूर के चचा रहते हैं, बड़े नेक आदमी हैं। यकीनन नेक आदमी होंगे, क्योंकि आजकल तो नज़दीक के चचा भी मुश्किल से लिफ्ट देते हैं। अच्छी जगह है ड्रग कॉलोनी। वहाँ ज़्यादातर 80 गज़ के मकान हैं, तकरीबन 3 मरले के करीब। तुम्हारे चचा के कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 और 2 7। मेरा मतलब है कि मियाँ बीवी मिलाकर कुल 7 अफराद हुए। 80 गज़ के इस मकान में 7-8 अफराद तंगी तो ज़रूर महसूस करते होंगे। आदमी का दिल बड़ा हो तो एक कमरे में भी गुजारा हो जाता है। मुझे तुम्हारे बहनोई का बंगला देखने का इत्तेफाक हुआ है। इसमें 6 बड़े बड़े बेडरूम, कुशादा ड्राइंग रूम, लाउंज, 2 तरफा बागीचा और एक तकरीबन 80 गज़ का सर्वेंट क्वार्टर भी है। वो भाई साहब की पहली बीवी के नाम है। इसके अलावा 240 गज़ का एक बंगला दूसरी बीवी यानी तुम्हारी बहन के नाम भी था। बुखारी साहब ने इसे अपने कत्ल से 1 रोज़ पहले फ़रोख्त किया था। ये बंगला भी इन दिनों खाली पड़ा हुआ था। क्या ये सही है? मैं ठीक से नहीं बता सकता, इसने कान के पीछे गुजारते हुए कहा, क्योंकि मेरा उस तरफ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मंजूर अहमद, तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे अपने बहनोई के साथ खुशगवार ताल्लुकात थे, और जब तुम सैर सपाटे के लिए कराची आए तो उस वक्त तुम्हारे बहनोई के पास 2 कुशादा बंगले थे जो तकरीबन खाली पड़े थे। क्या तुम इस अदालत को बताओगे कि तुमने खुशगवार ताल्लुकात वाले बहनोई के पास रहने के बजाय दूर के चचा के पास रहने को तरजीह क्यों दी? बस ऐसे ही, कोई ख़ास बात नहीं थी। क्या ये सच है कि इस तफरीही दौरे के दौरान तुम एक बार भी अपने बहनोई से मिलने नहीं आए? दरअसल मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। क्या ये मजाका खेज बात नहीं कि तुम हर ऐसी जगह देखे गए जहाँ तुम्हारे बहनोई मौजूद थे? यकम मार्च को तुम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर इस कंपार्टमेंट में देखे गए जिसमें तुम्हारे बहनोई कंबल ओढ़े बैठे थे। गवाह अदालत में मौजूद हैं। तुम मतलूब हुसैन एडवोकेट के दफ्तर के आसपास देखे गए। तुम्हारे बहनोई का इस दफ्तर में आना जाना था। गवाह अदालत में मौजूद है। तुम अख्तर हुसैन प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में देखे गए। इस डीलर के ज़रिए तुम्हारे बहनोई ने बंगला फ़रोख्त किया, और गवाह अदालत में मौजूद है। तुम ट्रैवल एजेंट के दफ्तर में देखे गए। इस एजेंट ने तुम्हारे बहनोई के वीज़े और टिकट का इंतज़ाम किया था। ये गवाह किसी मजबूरी की बिना पर अदालत में हाजिर नहीं हो सका। तुम अपने बहनोई के बंगले के इर्द गिर्द मंडलाते देखे गए। एक दफ़ा अगबी दीवार फांद कर बंगले में दाखिल भी हुए। मेरी मुवक्किला मिसेस रेहाना इस वक्त सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद थी। इसने तुम्हें डराने के लिए खाली गमला बाहर फेंका, जिसकी आवाज़ सुनकर तुम भाग गए। इन तमाम हक़ाइक़ की मौजूदगी में तुम्हारा ये कहना कि तुम्हें अपने बहनोई से मुलाकात की फुर्सत नहीं मिली फ़कत मजाक का खेज़ ही नहीं, सफ़ेद झूठ भी है। वो थूक निकल कर रह गया। मैंने अदालत से मुखातिब होकर कहा, जनाब आली, मैं मुल्ज़िम से मज़ीद सवालात करने से पहले तफ्तीशी अफसर से एक सवाल करना चाहता हूँ। अदालत ने इजाज़त दे दी। मैंने तफ्तीशी अफसर से मुखातिब होकर कहा, FIR में इस बात का जिक्र मौजूद है कि मकतूल के पास एक खतीर रकम मौजूद थी। दूसरी बात ये कि आपने इधर उधर छापे मारने के बजाय मुल्ज़िमान को सीधा रेलवे स्टेशन से जा पकड़ा। क्या ये सच है कि ये दोनों मालूमात आपको एक गुमनाम फ़ोन कॉल के ज़रिए हासिल हुई थी? आपको ये बात कहाँ से मालूम हुई है? पहले मैंने सवाल किया है, मेरे सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपको अपनी मालूमात का ज़रिया भी बता दूंगा। मैंने इस केस पर बहुत भाग दौड़ की है। हाँ, ये सही है कि हमें रकम और मुल्ज़िम के बारे में गुमनाम फ़ोन के ज़रिए इतला दी गई थी। मैं मंजूर की तरफ मुड़ा। मंजूर अहमद, क्या ये सच है कि तुमने गुमनाम रहते हुए फ़ोन पर पुलिस को रकम और मुल्ज़िमान के बारे में इतला दी थी? नहीं, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। मैंने तफ्तीशी अफसर से मुखातिब होकर कहा, जिस शख्स ने फ़ोन रिसीव किया था, इससे फ़ोन पर मंजूर अहमद की आवाज़ की शनाख्त करवा लें, आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। मैं दोबारा मंजूर अहमद की तरफ मुड़ा जो खासा नर्वस हो चुका था।
منظور احمد، کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ تمہارے بہنوئی نے وہ بنگلہ کس طرح فروخت کر دیا جو تمہاری بہن کے نام تھا اور اس کی واحد رہائش گاہ تھا؟ کیا یہ بنگلہ تمہاری بہن کی اجازت سے فروخت کیا گیا تھا؟ بھائی صاحب نے بنگلے کے کاغذات چوری کر لیے تھے۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ تم نے بھائی صاحب کو بنگلہ فروخت کرنے سے منع کیوں نہیں کیا یا کوئی قانونی کارروائی کیوں نہ کی؟ اگر آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا تو یہی بات ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ بھائی صاحب نے فیصل آباد میں تمہارا اور تمہاری بہن کا جو ٹکٹ خریدا تھا وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے تھا؟ ہاں، وہ بھی دھوکہ دینے کے لیے تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری بہن شوہر سے جھگڑ کر فیصل آباد آ گئی تھی؟ ہاں، اس نے چیخ کر کہا۔ یہ بھی سچ ہے۔ آپ کتنے سوال اور کرنا چاہتے ہیں؟ منظور احمد، کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنی بہن کے ایما پر بھائی صاحب کے تعاقب میں کراچی آئے تھے؟ ہاں سچ ہے، اور پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ منظور احمد، مقتول عنایت حسین بخاری کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ تم اس کا تعاقب کر رہے ہو۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ موقع ملنے پر تم اسے قتل بھی کر سکتے ہو۔ 15 مارچ کو جب اس نے بنگلے کی فروخت سے نقد رقم وصول کی تو یہ خطرہ مزید بڑھ گیا۔ میرے علم کے مطابق اس نے 9.5 لاکھ میں بنگلہ فروخت کیا تھا۔ اس نے حفظ مات قدم کے طور پر سروینٹ کوارٹر میں سونے کا فیصلہ کیا اور میرے موکلان کو اپنے بیڈ روم میں سلایا اور تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کئی روز کے بعد پہلی بار بنگلے کی بتیاں روشن کیں۔ وہ رات کے 12 بجے تک میرے موکلان کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا اور اس نے فرمائش کر کے کافی بھی بنوائی۔ اس سارے عرصے میں اس نے ریگزین کے بیگ کو، جس میں نقد رقم تھی، نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ لیکن اس سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ اس نے رات کا کھانا سروینٹ کوارٹر میں کھایا تھا اور جاتے وقت دروازہ مقفل کرنا بھول گیا تھا۔ قاتل، جو بنگلے کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، اسے بڑی عمدہ پناہ گاہ مل گئی۔ وہ سروینٹ کوارٹر میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شاید یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس کا شکار خود چل کر اس کے پاس آنے والا تھا۔ رات کے 12 بجے بخاری جب سروینٹ کوارٹر میں داخل ہوا تو ریگزین کا بیگ، جس میں 9.5 لاکھ روپے تھے، اس کے پاس موجود تھا۔ منظور احمد، ممکن ہے کہ تمہارا قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ مقتول نے تمہیں دیکھ لیا ہو اور تمہارے پاس قتل کے سوا کوئی چارہ نہ رہا ہو۔ جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے، وکیل نظام الدین نے کہا۔ بیگ صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف ایک قیاس آرائی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب والا، میں مانتا ہوں کہ میرے بیان کا آخری حصہ قیاس پر مبنی ہے، لیکن علم کلام کی روح سے یہ ایک منطقی قیاس ہے۔ مثلاً اگر عدالت کے کمرے کی بتیاں اور پنکھا بند ہو جائے تو ایک بچہ بھی یہ کہہ اٹھے گا کہ بجلی چلی گئی، یعنی بجلی کی رو منقطع ہو گئی، حالانکہ اس نے فی الحقیقت بجلی منقطع ہوتے نہیں دیکھی۔ اس میں 1% امکان اس بات کا ہو سکتا ہے کہ مین سوئچ آف کر دیا گیا ہو، لیکن 99% قیاس یہی ہوگا کہ بجلی پیچھے سے منقطع ہو گئی ہے۔ جہاں تک میری موکلہ کی چپل پر خون کے دھبوں کا تعلق ہے تو اس کی توجہ بہت سیدھی ہے۔ میرے موکلان کئی روز سے سروینٹ کوارٹر میں مقیم تھے اور مسز ریحانہ کی چپل بستر کے پاس رکھی تھی، لہٰذا جب مقتول پر تیز دھار آلے سے وار کیے گئے تو خون کی کچھ چھینٹیں چپل پر بھی پڑ گئے۔ اگر ریحانہ قتل کے وقت بذات خود کمرے میں موجود ہوتی تو خون کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر بھی پڑتے، لیکن پولیس خون آلود کپڑے عدالت میں پیش نہیں کر سکی۔ ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر ریحانہ بیگم قتل میں ملوث ہوتی تو وہ 100 دفعہ اپنی چیزیں چیک کرتی اور خون آلود چپل کو کبھی پیچھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ جب پولیس میری اس تھیوری کی روشنی میں تفتیش کرے گی تو اسے یقینی ثبوت بھی مل جائے گا۔ اس مرحلے پر منظور احمد نے اپنے وکیل کے کان میں کچھ کہا۔ وکیل نے عدالت سے کہا، جناب عالی، میرا موکل اپنی بہن سے بات کرنا چاہتا ہے۔ عدالت نے اجازت دے دی۔ مجھے شک ہوا، میں بھی فوراً تفتیشی افسر کے پاس گیا اور کہا، صفیہ بیگم کو عدالت سے باہر نہ نکلنے دینا۔ میرا خیال ہے کہ منظور اسے چوری کی رقم ٹھکانے لگانے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ میرا اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ منظور سے بات کرنے کے بعد صفیہ بیگم دروازے کی طرف بڑھی، لیکن تفتیشی افسر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جج سے کہا، جناب والا، صفیہ بیگم کو بھی شامل تفتیش کیا جائے
اور اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جائیں۔ یہ شخص بکواس کرتا ہے، صفیہ بیگم عدالت کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر توجہ نہ دی جائے۔ خاتون، عدالت کے وقار کا خیال رکھو، جج نے کہا۔ میں نے جو کچھ سنا ہے اس کی روشنی میں تمہاری پوزیشن صاف نہیں ہے۔ میں پولیس کو تمہاری گرفتاری کا حکم دیتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، صفیہ بیگم نے کہا۔ شوہر کے قتل کے وقت میں فیصل آباد میں تھی۔ میں نے عدالت کی اجازت سے صفیہ بیگم سے کہا۔ خاتون، قتل کے وقت تمہارے شوہر کے پاس 9.5 لاکھ روپے تھے۔ اگر یہ رقم بنگلے کے اس حصے سے برآمد ہو گئی جس میں تم اور تمہارے بھائی مقیم ہیں تو پھر تمہیں بھی قتل میں ملوث سمجھا جائے گا۔ اگر تم اس مصیبت سے بچنا چاہتی ہو تو اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ملے گا۔ اس کے چہرے پر دہشت نمودار ہو گئی۔ بولی، یقین کریں مجھے اس سے پہلے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کمینے نے اب مجھے رقم کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ساری رقم خود ہی ہضم کرنا چاہتا ہوگا۔ اگر اس نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے تو یہی اس کا ذمہ دار ہے۔ میں اس کام میں شامل نہیں ہوں۔ میں آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے گرفتار نہ کیا جائے، میں بے قصور ہوں۔ لیکن عدالت نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ میرے موکل کے خلاف کیس ڈسمس کیا جائے اور دونوں کو باعزت بری کیا جائے۔ عدالت نے میری درخواست منظور کرتے ہوئے رضوان اور اس کی بیوی ریحانہ کو باعزت بری کر دیا اور پولیس کو حکم دیا کہ نئے ملزمان کے متعلق تفتیش کر کے دوبارہ چالان پیش کیا جائے۔ عدالت سے باہر نکلنے کے بعد میں نے رضوان سے پوچھا، اب آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ پتہ نہیں، رضوان نے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور فکر مندی بھی۔ ہم چھوٹی جیل سے نکل کر بڑی جیل میں آ گئے ہیں، ریحانہ نے کہا۔ یہ سب کچھ ماں باپ کو ناراض کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ہمیں ان کے پاس جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے انہیں انتظار کرنے کے لیے کہا اور عدالت کے کاموں سے فارغ ہو کر انہیں نشاط بیگم کے پاس لے گیا۔ اس وقت تک پولیس بنگلے سے رقم برآمد کر کے لے جا چکی تھی۔ نشاط بیگم بہت حیران تھی کہ اچانک پانسا کیسے پلٹ گیا تھا۔ میں نے اسے عدالت کی کارروائی کی تھوڑی سی تفصیل بتائی اور پھر رضوان اور ریحانہ کی کہانی سنانے کے بعد ان کے لیے مدد کی درخواست کی۔ ہم چند روز سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ نوکری کا انتظام ہوتے ہی اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں گے۔ میری بیوی تجربہ کار ٹیچر ہے۔ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ نشاط بیگم نے ریحانہ سے پوچھا۔ جی میں گریجویٹ ہوں۔ تم میری بیٹیوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کرو، یہ اردو میں بہت کمزور ہیں۔ جی بہت اچھا، نشاط بیگم نے اپنی بیٹی سے کہا۔ نعیمہ بیٹی، لو اللہ نے تم دونوں کا مسئلہ حل کر دیا، ان کے لیے نیچے ایک بیڈ روم۔ رضوان نے جلدی سے کہا۔ نہیں جی، ہم سروینٹ کوارٹر میں گزارا کر لیں گے۔ بخاری صاحب نے یہ سروینٹ کوارٹر بالخصوص اپنے لیے بنوایا تھا۔